جی وعلیکم السلام. جی میں فون کر رہا ہوں نور حسن کو. ٹھیک ہے ہاں کریں. آپ نے بول دیا کہ 2 منٹ طے کریں گے. The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. آپ جس ویکتی سے بات کر رہے ہیں اس نے آپ کی کال کو ہولڈ پر رکھا ہے. کرپیا لائن پر بنے رہیں. ہلو. ہیلو. ہاں بولیے حضرت, بولیے. ہاں جی 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 کیا معاملہ ہے؟ جی یہ علی اصغر صاحب بات کرنا چاہتے ہیں. ہاں کس موضوع پر, کس بات پر؟ جی دیکھیے براہین قاطعہ پر. براہین قاطعہ پر. ہاں براہین قاطعہ پر. اچھا البراہین القاطعہ پر. ہاں اچھا کیا؟ کچھ تم نے تحریر بھیجی ہے شعیب بھائی کو, تو بول رہے تھے کہ نور حسن نے بھیجا ہے. تو ٹھیک ہے براہین قاطعہ پر بات کر لیتے ہیں. تو ارے نہیں سنیے, ہلو جی ہلو بھائی سنیے بات واضح ہو جائے. ہاں وہ ایک گروپ ہے, اس میں مطلب وہ 40 دلائل سنیوں کے دیے گئے ہیں, مطلب انہوں نے بتایا ہے کہ ہاں اس میں ایک گروپ ہے, اس میں سب لوگ جوائن ہیں, آپ لوگ بھی جوائن ہیں اسی میں. کوئی دقت نہیں ان کو کہنے دو. جی جی. تو میں نے شعیب بھائی سے بولا کہ وہ بول رہے ہیں نور حسن بات کرنے کے لیے تیار ہے. میں بولا ٹھیک ہے, نور حسن اگر بات کرنے تیار ہے تو اس کو بولو کہ 2 منٹ طے کریں گے. اور جب میں بولوں میرے بیچ میں بالکل نہ, ابھی سے شروع ہو گئے, ابھی سے شروع ہو گئے تم, ابھی سے شروع ہو گئے, مجھے بولنے تو مکمل کرنے دو. میں نے کہا جب میں 2 منٹ بولوں گا میرے بیچ میں بالکل نہ بولے, جو بولنا ہے اپنی باری میں بولنا. اگر میں جھوٹ بولوں, غلط بولوں, خیانت کروں, اپنی باری میں دلائل دے کر ثابت کرنا ریاض بول رہا ہے. اگر تم بولو گے میں بالکل نہیں بولوں گا. ہر مسئلے کا جواب دیا جائے گا, جو آپ سوال کریں گے وہ جواب دیں, وہ جو سوال کریں گے آپ جواب دیں. ہاں لیکن شعیب بھائی پرسنل پہ حوالہ بھیجنا پڑے گا پہلے, ٹھیک ہے, بعد میں پڑھا جائے گا. ہاں تو کیا نور حسن تیار ہے اس پر؟ آپ نے یہاں کلیئر کر دیا, واضح کر دیا کہ میں جھوٹ بولوں, سچ بولوں, کچھ بھی بولوں, مطلب بولنا نہیں. تو دیکھیے جھوٹ کی تو باتیں ہی ہو رہی ہے نا. شعیب بھائی میں نے ایسا بولا کہ بولنا نہیں, ایسا بولا میں نے کہ یہ بولا تم اپنی باری میں بولنا, اور میرا جھوٹ اور خیانت اپنے دلائل ثابت کرنا. تم جھوٹ کیوں بولے تم نے ابھی سے؟ ہاں ایسے تو ٹھیک نہیں ہے نا کہ مطلب آپ کسی کے لیے جھوٹ بولیں اور عوام اس کو سچ سمجھ بیٹھے. اور آدمی کتنا یاد رکھے گا, 2 منٹ میں بھی کئی ساری باتیں بولتا ہے, تو آدمی ساری باتیں تو دھیان نہیں رکھے گا نا کہ کیا کیا جھوٹ بولا, کس بات کا میں جواب دوں. نہیں, نا سوال جو ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے اور جواب دینا بڑا ہوتا ہے, تو پھر اپنی بات بھی پوری نہیں کر سکے گا آدمی 2 منٹ میں. شعیب بھائی بتائیے ذرا. شعیب بھائی کیا اگر میں غلط بولوں کیا وہ اپنے وقت پہ میری غلط کو ثابت نہیں کرے گا؟ جس طرح وہ کہہ رہا ہے, اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے جب میں بولوں وہ بیچ میں بولے گا کہ تو جھوٹ بول رہا ہے, اور میں بھی ایسا ہی کروں اس کے بیچ میں, تو پھر گفتگو کون سنے گا؟ گفتگو کیسے ہوگی؟ دونوں بیچ میں چلانا شروع کر دیں. تو تیرا جھوٹ, تیری خیانت, نہیں پہلے شرائط طے کرو. میرے بیچ میں بالکل نہیں بولنا, اپنی باری میں بولنا جو بھی بولنا ہے. تمہارے بیچ میں میں بالکل نہیں بولوں گا, تمہارا جھوٹ خیانت میں اپنی باری میں ثابت کروں گا. اور میرے کسی کی گفتگو میں اگر جھوٹ تم کو لگے, خیانت لگے, اپنی باری میں بولنا, بیچ میں بات کاٹنے کی کوشش مت کرنا. یہ مجھے پسند نہیں ہے. اگر اس ترتیب سے بات کرنا چاہتے ہو تو اس سے فائدہ بھی ہوگا لوگوں کو کہ دونوں اچھی طرح گفتگو کر رہا ہے, جو لوگوں سے اندر مؤثر انداز گفتگو ہوگی. تم چلاؤ بیچ میں, میں بیچ میں چلاؤں, اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس لیے ہمت کرو کہ میرے بیچ میں بالکل نہ بولو, تمہارے بیچ میں بالکل نہیں بولوں گا, چاہے کتنا جھوٹ بول لو تم. میں اپنی باری میں تمہارا جھوٹ ثابت کروں, تمہارا خیانت ثابت کروں, میں دلیل دے کر ثابت کروں گا. ٹھیک ہے, یہ اگر اس طرح ہمت ہے بات کرنے کی, چلانے کی عادت اگر نہیں ہے تو گفتگو علی اصغر سے کر لو. میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ چلیں, لیکن تمہارے اندر یہ چیزیں ہیں ہی نہیں. تیار ہو تو براہین قاطعہ پر تم نے تحریر بھیجی ہے. تم نے تحریر بھیجی ہے, میں نے وہ موضوع چنا ہے کہ موضوع بات کر لے براہین قاطعہ پہ. اس تحریر میں کوئی ایک ہی بات تھوڑی ہے, اس میں بہت ساری باتیں ہیں. تو کس پر تمہاری مکمل تیاری ہے بتاؤ مجھے, میں گفتگو کرنے تیار ہوں. ہم کسی پہ نہیں بولیں گے, ہم جو تم تیار ہو, جس پہ تم تیار ہو, ہم اس پہ بات کریں گے. اور اسی لیے میں نے کہا براہین قاطعہ بات کر لو. بہت سارے موضوعات پہ بات ہو چکی ہے, تمہارے سے براہین قاطعہ بات نہیں ہوئی ہے, بات کر لو. ہاں ٹھیک ہے. حسن بھائی آپ
آپ کے پاس بھی آ رہی ہے تحریر؟ جی جی جی، البراہیم القادیہ کی کون سی عبارت پر آپ بات کریں گے، ذرا اتنا ہی بات ہے. میں تمہارا اعتراض ہے، اعتراض تمہارا، تم نے تحریر بھیجی، مجھے پوچھ رہے ہو میں اعتراض کیا ہوں؟ اعتراض میں کیوں؟ شعیب بھائی اعتراض میرا ہے. اور حسن بھائی میں نے اس تحریر کو بھیج دیا جو اس گروپ میں آئی تھی، میں نے دیکھی ہے تحریر کو میں نے بھیج دیا ہے. ہاں تحریر بھیجتے ہو یاد تو رہو، عقل اتنی کمزور کیوں؟ 390 والا نمبر لکھ لو آپ نے. 84 والا نمبر لکھ لو. ہیں؟ السلام علیکم حضرت. جی 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 وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت؟ ہاں الحمدللہ. بھائی درمیان میں کسی بات نہ کرے. شعیب بھائی اس طرح کرتا ہے نور حسن، جب یہ پھنستا ہے، یہ دیکھتا ہے کہ یہ موضوع میرے گلے کی ہڈی ہے تو دوسرے سے بات کرتا ہے بیچ میں. کئی مرتبہ ایسے کیا اس نے. اس سے پہلے بولیں آپ کسی سے بات نہ کرو. کام کرے گا. میں ذرا ایک دیوبندی سے بات کر رہا ہوں حضرت. دیکھو 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 شعیب بھائی دیکھ لیا آپ نے؟ شعیب بھائی دیکھ لیا؟ نہیں ارے دیوبندی میں بھی ہوں. ہاں دکان پہ ہوں. نہیں تو پھر بات فارغ ہو پھر کرو. ٹھیک ہے حضرت ٹھیک ہے. فارغ ہو جاؤ پھر کرو. السلام علیکم. جی حضرت. دیوبندی سے بات کر رہا ہے، بول رہا ہے جی حضرت جی حضرت. ہلو جی 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 ہاں بولیے سر بھائی بولیے. جی ہاں اعتراض میرا ہے کہ اس کا ہے. 84 والا میرا نمبر لکھ لیا آپ نے حضرت؟ دیکھو شعیب بھائی اس طرح بات نہ کراؤ یار، ہاں اس طرح بات نہ، میرا وقت ضائع ہو رہا ہے. نمبر بتائیے حضرت. شعیب بھائی ایک منٹ میں آپ اس طرح بات نہ کراؤ یار، اس کو بولو مکمل فارغ ہو کرے. آپ واٹس ایپ پر میسج کریں. تاکہ میں آپ کو واٹس ایپ. شعیب بھائی آپ سن کیوں نہیں رہے ہیں؟ جی میں سن رہا ہوں. تو آپ اس کو منع کرو نا، تو ہزاروں فون آئیں گے اس کے، تو کیا کرے گا؟ میرا وقت ضائع کرے گا، وہ بات نہیں کرے گا. وہ جب پھنسے گا اس طرح بہانہ بازی کرے گا، کسی کا فون آیا کسی کا فون آیا ہے. دیکھیے لنترانیاں ہانکنا بند کیجیے. میں ہنک رہا ہوں، تم وقت ضائع کر رہے ہو ہیں. اب تیرے طرح خالی تھوڑی ہوں. تو پھر کیوں فون کرتا ہے؟ جانا کام کرنا. تجھے کس نے مجبور کیا ہے؟ اگر ہمت نہیں ہے تحریر بھیجتا کیوں ہے پھر تو؟ یہ سویا تھا، یہ باتیں تھوڑی ہیں. کسی کا بھی کال آ سکتا ہے، کوئی ایمرجنسی کال. نہیں پھر ایسا نہیں، پھر آرام سے بات کر. جب فارغ ہو پھر فون کر. شعیب بھائی اس لیے میں وقت برباد نہیں کروں گا. شعیب بھائی اس کو بولو، یا تو بولو کہ فارغ مکمل ہو جاوے، درمیان میں کسی سے بات نہ کرے. نور حسن بھائی آپ اس تحریر کا مطالعہ اگر جو کریں جو گروپ میں، جس گروپ میں آئے شاید اس میں سارے لوگ جوائن ہیں، اس لیے میں نے کہا کہ ہاں. دیکھو میں نے آپ کو پرسنل جو ہے میسج کیا ہے حضرت. ذرا دیکھیں میرا میسج. آپ آن لائن ہو جائیں. ہاں آن لائن ہے. آئیے میرے پرسنل میں حوالہ بھیجو. آپ نے دیکھو اسی نمبر پہ بھیجو آپ کو حوالہ. ٹھیک ہے نمبر یہ کس کا؟ جی جناب بتائیے کیا معاملہ ہے، اور کیا آپ اپنے اکابرین کا دفاع کرنے کے لیے راضی ہیں، تیار ہیں؟ یہ تحریر ہے. دیکھیے یہ تحریر. یہ لنتناری مت بکواس کرو، ادھر جواب پیش کرو. میں فون کیا ہوں، تم مجھ سے پوچھ رہے ہو. فضول بکواس مت کرو. بس تم ڈائریکٹ تم جو ہے تمہارا دعویٰ کیا پیش کرو. ابراہیم قادری پہلے نمبر پہ ہے وہ عقیدہ لکھا ہوا ہے. ایک منٹ میں دیکھ لیتا ہوں. جی جی یہ میں پہلی بار دیکھ رہا ہوں اس کو. پہلی بار دیکھ رہا ہے، زندگی میں دیکھا نہیں ہے. ابھی مناظرے کا چیلنج کرتا رہتا ہے. بول رہا ہے پہلی مرتبہ دیکھ رہا ہوں. عقیدہ نمبر کیا ہے؟ وہ کیا نمبر پہ لکھا اس کا حوالہ؟ اچھا یہ حوالہ براہیم قادیہ ہے نا. اسماعیل دہلوی مصنون فراتے میں کیا لکھا ہے؟ اچھا نماز میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خیال کا جانا بھی بیل گلے کی. تو وہ عقیدہ نمبر 3 پہ دیکھ. اچھا عقیدہ نمبر 3 ہے. جی عقیدہ نمبر 3 ہے. عقیدہ نمبر 3 اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے انجام اور دیوار کے پیچھے کا علم نہیں. معذرت. عقیدہ نمبر 3 پتہ نہیں اس کو. دیکھو یہ 3 بھی نہیں پڑھ رہا ہے. 3 نمبر کسے کہتے ہیں وہ پتہ نہیں پڑھ رہا ہے. 3 کون سا بھی پتہ نہیں اس کو. نمبر پڑھنے نہیں آتا، اردو کیا پڑھے گا یہ بتاؤ. زیادہ ہے یہ والا. ابھی آپ کہاں کا ہے؟ شیطان اور ملک المجرم سے زیادہ ہے. حوالہ نمبر 41 سے جی جلد بازی میں تو نہیں ہوں. اچھا شعیب بھائی، وہ شعیب بھائی جی جی پہلے ان کو بولو کہ کسی کا فون آیا تو اٹھائے نہیں تو بات کر، اور نہ اس طرح کرے میں فون بات نہیں کروں گا. میں بیچ میں بیٹھا ہوں، کوئی بھی آ سکتا ہے جا سکتا تو پھر ٹھیک ہے، تمہیں مجبور کون کر رہا ہے؟ ابھی بات کریں. فارغ ہو جاؤ نا، تم فارغ ہو جاؤ نا.
शोएब भाई बहाना कर भागे गए। एक बिजी रहने के बावजूद मैं तुम जैसों की सर्विस करता हूँ और अपने दूसरे कामों को साइड कर देता हूँ, तुम्हारे जैसों की सर्विस करने हाँ, के तो फिर लिए इस तरह बात करो, फिर ना होते हुए किसी से भी बात ना मैं करो, फ्री हो जाता हूँ। ठीक है? देखता हूँ, चलो। अभी बैठा और दूसरी बात शोएब भाई, हाँ, ये बात भी ध्यान दिला दो उसको कि बदतमीजी बेअदबी न करे। शीशी दे दियो। काली बाल झड़ रहा है, हम्म, काली बाल झड़ रहा है, खाली झड़ने की शिकायत। देख लिया शोएब भाई, देख लिए शोएब भाई। एक मिनट। किसके- अरे तुम्हारा कोई ऐसा आलिम को लेकर आओ तो संजीद से गुफ्तगू करे, फारिग हो गए मुकम्मल। ये 3 मरतबा बात कर लिया, 3 मरतबा बात कर लिया दूसरों से। ये नहीं आएंगे। शोएब भाई, अरे यार जाने तो, ये बात नहीं करेगा ये, नहीं मैं सुन रहा हूँ। तो क्या सुन रहे? उसको बोलो ना मुकम्मल फारिग हो। जी 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 बताइए। ए देखो फिर आया, फिर जाएगा अभी। बालों का झड़ना टूटना बंद कर देगा। देख लिया शोएब भाई। हाँ, इसमें लिखा है कि शैतान और मलकुल मौत के इल्म, हाँ, समझे? हम्म, शैतान और मलकुल मौत का जो इल्म है वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म से ज्यादा बताया गया है। हम्म, अल बराहिनुल फातिहा में ये देवबंदियों का अकीदा है ना, ये देवबंदियों की इबारत, ये देवबंदियों की किताब में मौजूद। क्या वाकई तुम्हारा मानना ऐसा ही है? ए सवाल नहीं, दावा पेश करो, दावा पेश करो, या मुनाजरा है ये। सवाल जो आपका दुकान खोल के नहीं बैठा हूँ तुम्हारे लिए मैं, सवाल जो आपका दुकान खोल के नहीं बैठा हूँ। दावा ये है, अच्छा, एक मिनट, मेरा दावा ये है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म से, ठीक है, सबका इल्म कम है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेके कयामत तक के जितने भी लोग आएंगे, ठीक है, और यहाँ तक के शैतान तो बहुत बड़ा आलिम है ही, मगर हमारे नबी के इल्म को वो भी नहीं पहुंचा। ठीक है, बात आ रही समझ में? खाना का जवाब दो पहले। और इस बात को जो है कासिम ननौतवी ने अपनी तहजीरुन नास किताब में भी जो है नकल किया है कि अंबिया अगर मुमताज होते हैं तो उलूम ही में मुमताज होते हैं, बाकी रहा अमल। तो यहाँ अमल में वो घटा रहा है। बता दिया मैंने। हाँ बोलो। कुछ नहीं, ये आयुर्वेदिक है। हाँ सुबह शाम सुबह शैम्पू हर्बल का यूज करना। बोलिए असगर अली भाई, बोलिए बोलिए। नहीं, वो तो उधर बात कर रहा है, क्या कर इस तरह बात कर रहे है? तो उधर बात कर रहे हो, यही ले लो आप, हैं? हाँ इस तरह बात कराओगे शोएब भाई आप? हाँ, ये 1 महीना चलेगा। शोएब भाई इस तरह बात कराओगे? 2 मिनट तय है, जी जी अभी दावा मुकम्मल नहीं किया हो, कहीं और मसरूफ हो गए हो। आप इस तरह बात ना कराएं शोएब, मेरा वक्त ज़ाया हो रहा है शोएब भाई। थोड़ी है ये, अगर इसकी कीमत देखी जाए तो 1000। देख लो शोएब भाई, देख लो शोएब भाई, देख लो इसकी हालत ख़राब हुई, देख लो। ले यार, अभी तो दावा पेश नहीं किया मुकम्मल है तो। 1 मिनट रुके रहिए। क्या बात करेगा अली असगर से? अरे कुछ नहीं भाईजान, बगैर किसी जो है उससे लेके जाएंगे, कुल 250 रुपये का। हाँ सर जी जनाब, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म से ज्यादा शैतान का इल्म मानते हैं देवबंदी लोग, समझे? ये देवबंदियों में ही पाया जाता है कि शैतान का इल्म रसूल पाक के इल्म से ज्यादा बताया। जी 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 हाँ जी, बोलिए असगर अली भाई, कुछ बोलिए। इंसान जिससे मोहब्बत करता है उसकी तारीफ करता है, तौहीन नहीं करता, किसी से उसकी इमेज घटाता नहीं है। शैतान की इमेज को बढ़ा रहे हैं और रसूल पाक के इल्म को जो है घटा रहे हैं। जी अब क्या कह रहे हैं आप? उस गुफ्तगू कर ले, मुकम्मल हो गई उस गुफ्तगू उसकी गुफ्तगू मुकम्मल हो गई। हाँ तो आप, हाँ ये मेरा एतराज है, आप इस पर जो है ये कहें कि हाँ ये बात सही है, शैतान का इल्म रसूल पाक के इल्म से ज्यादा है। शोएब भाई मैं जवाब दूं कि बोले? अभी भी बोलेगा वो? जी हाँ, बोलिए। जवाब दीजिए। क्या अभी भी बोलेगा वो? हाँ जवाब दे आप। देखें, ये मौजू बदल दिया है। क्या मौजू बदला है मैं बता रहा हूँ आपको, बता रहा हूँ। ये हवाला लें। भाई जो तुम्हारी किताब इबारत में लिखा शोएब भाई खामोश कराओ, शोएब भाई खामोश कराओ उसको, मेरी बारी है। शोएब भाई खामोश कराओ उसको, मैं बोला था ना अभी तुम बोलेगा वो? अभी मैं कुछ बोला भी नहीं हूँ, अभी बोलना शुरू कर दिया हो। हाँ बोलो बोलो। खामोश, पहले उसको बोलो कि तुम खामोश रहो 2 मिनट, जी बोलो। ठीक है? देखो मैंने आपके पर्सनल हवाला भेज दिया है, ये कौन सा जहाँ हक की इबारत, ठीक है? उसने कहा देवबंदियों का अकीदा है कि नबी अलैहिस्सलाम से शैतान का इल्म ज़्यादा है ना?
देखें मैं आपको भी भेज दिया और नूर हसन को भी भेज दिया हूँ। देवबंदियों का अक़ीदा उसने कहा है, कितना बड़ा झूठ और ख़ाइन है, झूठा ख़ाइन है। देखें ये जाल हक़ सफ़ा नंबर 126 में लिखा हुआ है। अहमद यार ख़ान नईमी साहब लिखते हैं कासिम साहब ने तहज़ीरुन नास में कमाल ही कर दिया, कमाल सिर्फ लिखा नहीं, कमाल ही लिख दिया कि सारी मखलूक़ात से हुज़ूर अलैहिस्सलाम का इल्म ज़्यादा माना। बताएं शोएब भाई, नूर हसन झूठा है कि आपके एतराज़ करने वाले मौलवी झूठे हैं? चलें, मैंने एक हवाला दे दिया, उसके जवाब का रद्द कर दिया, ऐसा झूठा मारा है। जवाब मैंने खुद भी दिया है। देखो बोल रहा है बीच में बोल रहा है, देखो बीच में बोल रहा है, देखो बीच में बोल रहा है वो, ठीक है। और दूसरा उसने बात कही है नबी अलैहिस्सलाम के इल्म के बराबर माना है। एक तो बराबर कहा, एक तो कम कहा। ये मैं हवाला दे रहा हूँ दूसरा तफसीर नईमी के अंदर से, ये आपको भी भेज रहा हूँ, नूर हसन को भेज दिया, आपको भी भेज रहा हूँ, दोनों को भेज रहा हूँ, ताकि कोई ऐसा ना कहे कि झूठा हवाला दे रहा है। नूर हसन तुझे पता है कि तेरी हालत मैंने कैसी बनाई है, फिर हिम्मत कैसे करता है तू मुझसे गुफ्तगू करने की। ये देखें तफसीर नईमी पारा अलिफ लाम मीम सफ़ा नंबर 58। देखो उसने कहा कि नबी अलैहिस्सलाम के इल्म में बराबर किया। यहाँ लिखता है इससे मालूम होता है कि नमाजी जिस तरह अल्लाह को हाजिर नाजिर जाने, इसी तरह महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अस्तगफिरुल्लाह माअज़ल्लाह अल्लाह की तरह नबी अलैहिस्सलाम को हाजिर नाजिर मानने की ताकत की है। बताओ अल्लाह के बराबर नहीं किया हाजिर नाजिर के अक़ीदे में, तो ये शिर्क मुशरिक हुआ कि नूर हसन मुशरिक है कि उसका हकीमुल उम्मत। दूसरा हवाला दे रहा हूँ मैं, उसने कहा नबी अमल में बराबर, ये हवाला दे रहा हूँ मैं, फतवा फैज़ुर रसूल, ये लें, ये हवाला लें। उसने कहा नबी अलैहिस्सलाम के इल्म को ये उलूम में ज़्यादा है लेकिन यह अमल में बराबर है। देखें यहाँ देखें फतवा फैज़ुर रसूल जलालुद्दीन अमजदी मुफ्ती सफ़ा नंबर 39, इसमें लिखता है कि खिज़र अलैहिस्सलाम नबी हो या गैर नबी, बहर सूरत बाज़ उलूम में वो एक नबी से बढ़ सकते हैं। क्या गैर नबी भी उलूम में नबी से बढ़ सकते हैं? गैर नबी से उलूम में बढ़ सकते हैं, इसलिए कि जिन उलूम पर नबूवत मौक़ूफ़ नहीं, उन उलूम में नबी से बढ़कर गैर नबी हो सकता है। गैर नबी में शैतान भी है, गैर नबी में काफिर भी है जो नबी नहीं है, गैर नबी में और दीगर मखलूक़ात हैं। तो ये कह रहा है गैर नबी जो है बहर सूरत बाज़ उलूम में एक नबी से बढ़ सकता है, ठीक है। अब इसने एक बात ही कही, आपके 2-3 हवाले हो गए, आपने 2-3 हवाले दे दिए। अब हजरत बोलिए, नूर हसन भाई बोलिए। अब आप नहीं बोलो जो ना, एक 2 मिनट दो, ठीक है चलो देखो भैया हमारी बात, इन्होंने बोलो। अपना हवाला दिया है, इन्होंने कहा कि हाँ उसमें जो उन्होंने लिखा है कि हाँ, शोएब भाई वो इस नंबर पे जहाँ पे आपने मुझे ये इबारत भेजी है वहीं मुझे हवाला भेजो जो इन्होंने। जी मैं भेज रहा हूँ। हाँ आप देखो मैंने भेज दिया। इसके आगे पीछे का भी हवाला जरा इनको ले लो जी, इसके आगे पीछे का इनका हवाला ले लो। देखिए जो मैंने अभी कहा था वही इन्होंने भेजा है। तहज़ीरुन नास का हवाला इन्होंने जो है बताया कि मौलवी कासिम साहब जो इनके जो बुजुर्ग हैं इनके बहरहाल, तो उन्होंने तहज़ीरुन नास में इस बात को लिखा है जो कि मैंने अभी अपनी गुफ्तगू में बोला था। हालांकि मैंने यही बोला था कि इनके एक मौलवी साहब कह रहे हैं कि अंबिया अपनी उम्मत से मुमताज होते हैं तो उलूम ही में मुमताज होते हैं, यानी सारी कायनात से ज्यादा इल्म रसूल पाक का हम मानते हैं, ठीक है। इन्होंने उसका जवाब ना देकर इन्होंने बात को इधर उधर दाएं बाएं घुमाने की कोशिश की। इन्होंने ये जवाब नहीं दिया कि ये जो किताब है अल बराहिनुल कातिया, इसमें वाकई ये बात सही लिखी है कि शैतान के इल्म से कम हमारे नबी का इल्म है या ज्यादा, ये बात नहीं की इन्होंने, बल्कि इधर उधर की दाएं बाएं की बातें इन्होंने की और कहा कि देखो भाई तुम्हारे फला आलिम ने जो है ये कहा है कि मौलवी कासिम साहब ने तो कमाल ही कर दिया। शोएब हवाला मंगाओ, शोएब भाई हवाला देने बोलो उसको, हवाला देने बोलो बयान कातिया का। शोएब भाई हवाला, शोएब भाई बीच में बोल रहे हैं आप, बीच में ये बोल रहे हैं नहीं, हवाला मांग रहा हूँ, मना किया था इन्होंने बीच में बोलने के। शोएब भाई हवाला मांग रहा हूँ मैं, हवाला नहीं मांग, तू बगैर हवाले बात करेगा। तुम्हारा ही वाला हवाला मैं दे रहा हूं। हाँ बयान कातिया स्कैन पेश कर शोएब भाई, स्कैन मांगो, स्कैन दो, अरे स्कैन दो ना शोएब भाई। आपने मुझे भेजा है ना,
नहीं, बराहीन القاطعہ کا اسکین دو جس پر تمہارا دعویٰ ہے. کیا دعویٰ ہے تمہارا جو براہین القاطعہ پر دعویٰ ہے کہ نبی علیہ السلام کے علم سے ملک الموت شیطان کے علم زیادہ مانا ہے، وہ حوالہ دو مجھے. تو کیا نہیں مانا ہے؟ ارے حوالہ مانگ رہا ہوں میں شعیب بھائی، حوالہ دو، حوالہ مانگو. وہ مدعی ہے مانا ہے کہ نہیں مانا؟ شعیب بھائی. وہ اب جواب سوال جواب کا دکان بند کرو، تم مدعی ہو، حوالہ پیش کرو. ہاں حوالہ پیش یہ کرو. بتائیے، ایک منٹ آپ یہ بتائیے، آپ نے وہ حوالہ پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا ہے؟ آپ اتنا بتائیں آپ پہلے مجھے. شعیب بھائی اس سے بولو تم مدعی ہو، دلیل پیش کرو. میں دلیل دے رہا ہوں، سوال جواب نہیں. میرے ہاتھ میں ہاں ہے، میرے ہاتھ میں کتاب، میرے ہاتھ میں کتاب ہے البراہین القاطعہ، ہارڈ کاپی میں میرے ہاتھ میں کتاب ہے. آپ خود ہی مطلب جو ہے تو دیکھ لیں، ہو سکتا ہے ان کے پاس کتاب نہ ہو تو کتاب کہاں سے لے کر کے آئیں گے بتائیے. اللہ کے فضل و کرم سے میرے پاس سب کچھ ہے، مگر میں جانتا ہوں کہ دیوبندی کس طرح کلے بازی کھاتے ہیں، اس لیے میں سب کچھ پہلے کہنا ضروری نہیں سمجھتا. ہیلو، ہاں دیکھو 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 ایک چھتری کہاں ہے؟ دیکھو شعیب بھائی 2 منٹ ہو جائے خاموش کرانا اس کو. 2 منٹ ہو جائے خاموش کرانا اس کو. ہاں پڑھو، حوالہ پڑھو البراہین القاطعہ. حوالہ بھیجو، حوالہ پڑھو بتا. حوالہ بھیجو. ارے بھائی آپ جو آپ کے ہاتھ میں کتاب ہے بھائی. نہیں دیکھو شعیب بھائی، مدعی کون ہے؟ جو دعویٰ وہ کیا ہے مدعی کی بات نہیں، آپ کے ہاتھ میں شعیب بھائی. نہیں، جو دعویٰ تم نے کیا وہ عبارت میرے پاس نہیں ہے. ارے اچھا جو ابھی دوسری بات، دوسری 2 منٹ، تم 2 منٹ بول لو، میں بولوں گا نہیں بیچ میں. نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے کہ نہیں ہے؟ تو بھائی ذرا بتائیں. کتاب ان کے ہاتھ میں ہے، بالکل ہے. ان کے پاس نہیں ہے. جو دعویٰ تم کر رہے ہو عبارت نہیں ہے. جو عبارت بتائی گئی ہے اصغر جی بھائی، تو یہ عبارت اس میں نہیں ہے کہ آپ کی کتاب. اچھا ٹھیک ہے شعیب بھائی. نور حسن نے بھی بولا کہ میرے پاس تمام کتابیں ہیں، تو مدعی وہ ہے کہ میں ہوں. دلیل کی ذمہ داری کس پر ہے؟ آپ نے اچھا یہ بتائیں شعیب بھائی کیوں نہیں بول رہے آپ؟ جب کتاب اس کے پاس بھی ہے اور مدعی وہ خود ہے تو دلیل کیوں نہیں دے رہا ہو؟ مدعی میں نہیں ہوں. جس عبارت ہے اس کا اعتراض عبارت ثابت کرے نا ہو. نہیں، پہلے آپ مجھے 2 منٹ ہو گئے، خاموش کراؤ. 2 منٹ ہو گئے، خاموش کراؤ اس کو. شعیب بھائی خاموش کراؤ، 2 منٹ ہو گئے اس کے. اب مجھے بولنے دو. ہاں خاموش کراؤ اس کو. ماشاء اللہ. دیکھو میں پوچھ رہا ہوں نور حسن، سب سے پہلی بات تو یہ ہے تو نے دعویٰ پیش کیا لیکن حکم نہیں لگایا تو نے، ٹھیک ہے؟ اور خاموش رہو، میری باری ہے، خاموش رہو. شعیب بھائی خاموش کراؤ اس کو، خاموش کراؤ اس کو. خاموش ہو بالکل، ایک دم بول مت. تیری چیخنے کی عادت ہے تیری. سامعین، یہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس کتاب بھی ہے اور مدعی خود ہے لیکن دلیل کا مطالبہ مجھ سے کر رہا ہے. اور ایک دعویٰ پیش کیا لیکن یہ سوال کیا، دعویٰ بھی نہیں پیش کیا، سوال کیا ہے. اور میں نے شروع میں کہہ دیا میں سوال اور جواب کا دکان کھولنے بیٹھا ہوں. یہ مناظرہ ہے، مناظرے میں دعویٰ ہوتا ہے اور دعوے کے بعد مدعی اپنے دعوے کو سچ ثابت کرنے کے لیے دلیل پیش کرے گا. دلیل اگر پیش نہیں کیا تو جھوٹا ہے، وہ اس کا دعویٰ بھی جھوٹا ہے. تو میں کہہ رہا ہوں تم نے دعویٰ کیا ہے، تمہارے پاس کتاب بھی ہے، تم نے ابھی دعویٰ کیا، اعلان کیا، تو وہ عبارت پیش کرو. اور دعویٰ تم سوال مت کرو، دعویٰ پیش کرو. دعویٰ پیش کرنے کے بعد عبارت پیش کرو اور کہو کہ اس عبارت پر حکم کیا لگے گا. پھر دیکھنا تمہاری دھجیاں کیسے اڑاؤں گا میں. اسی عبارت پر تمہارے کون کون لوگ آتے ہیں اس زد میں، فتوی کے زد میں، تم دیکھنا ابھی اپنے آنکھوں سے. میں 5 کتاب کھول کے بیٹھا ہوں اور ایسے حوالے الحمدللہ نئے حوالے میرے پاس ہے کہ دہل کا مچا دھماکہ کر دوں، دھماکہ کروں گا. دیکھنا ابھی تم دیکھنا دھماکہ کروں گا میں ابھی. سامعین، یہ دعویٰ نہیں کر رہا ہے، سوال کر رہا ہے اور بیچ بیچ میں دکان کھول بیٹھا ہے تیل بیچنے کا. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے، ایک منٹ رکیے. ایک ہی بات کو کیوں گھوٹ رہا؟ جب بات ہو گئی تھی بار وہی بات. حضرت آپ بھی بتائیں. جی ہمارا جو کہنا تھا، ہم نے یہ کہا کہ علماء دیوبند نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو کم جانا اور شیطان کے علم کو زیادہ جانا. اب یہ اس کا حوالہ مانگ رہے ہیں. جی ہاں، آپ نے یہ کہا. حوالہ میں نے آپ کو دے دیا مگر اس کو دینا نہیں. جی حوالہ آپ تک پہنچ چکا ہے مگر اس کو نہیں دینا ابھی. جی ٹھیک ہے، اب میں پڑھ کے بتاتا ہوں. الحاصل غور کرنا چاہیے. حوالہ مجھے دو. شعیب بھائی حوالہ مجھے دو، میں دیکھوں کیا پڑھ رہا ہے وہ. حوالہ دو. اردو غلط پڑھتا ہے اس لیے ڈر رہا ہے وہ. شعیب بھائی حوالہ دو مجھے. کیوں نہیں حوالہ دو. شعیب بھائی اردو غلط پڑھتا ہے اس لیے ڈر رہا ہے کہ علی اصغر مت بھیجنا. شعیب بھائی حوالہ دو. شعیب بھائی حوالہ بھیج دو مجھے، حوالہ بھیجو. شعیب بھائی
सही होगी। नहीं 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 नहीं, शोएब भाई हवाला भेजो, पहले हवाला बाद, मैंने कहा था ना शुरू में, पहले हवाला भेजेगा बाद में पड़ेगा। शोएब भाई कहा था ना मैं, सही या गलत से शोएब भाई हवाला दो। कहना नहीं, क्यों हवा मुद्दे तुम दावा करने की हिम्मत नहीं। या ना हो। हाँ 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 क्या बोला? ये आपने हजरत इनको हाँ अब देखे, लात जूते खाने के बाद देगा तू। खामोश रहो, पहले हवाला, खामोश रहो, पहले हवाला आने दो, कौन है यार? पहले हवाला आने दो, पहले हवाला आने दो। मैं हवाला पहले बेचता हूँ, बाद में पढ़ता हूँ। ये अली असगर है, तुम्हारे धज्जियाँ उड़ाई मैंने अभी 3 हवाले दे करके। तुमने कहा देवबंदी नबी अलैहिस्सलाम के इल्म को, हवाला भेजो शोएब भाई, शोएब भाई हवाला भेजो। भेज दिया हमारा, इनको भेज दिया। नूर हसन भाई भेजे मैंने, मैं भेजूँ? अरे आपको मैंने भेज दिया है, आपको भेज दिया है, इनको भेज दो आप। अच्छा मैं, आपने मुझे और भेज टाइम दिया, का भेजा हुआ भेजूँ? हूँ आपको। जी आपने मुझे भेज दिया। अरे भेजो, आपको भेजने बोल रहा है, भेजो भेजो भेजो। एक मिनट, हाँ नहीं हजरत बात ये मेरी बात हालत से हो जाए, मैं भेज रहा हूँ। देवबंदियों को ना उल्टा पटक्के मारता हूँ तो अच्छा लगता है। देखो शोएब भाई, देखो देखो, अभी उल्टा किसको लटकाया है मैं? उसने कहा देवबंदी का अकीदा है नबी अलैहिस्सलाम के इल्म से तमाम मखलूक का इल्म मानता है। तेरे धज्जे उड़ाऊँ, क्या समझते है तू? चल पढ़, अब पढ़। हाँ तो आप पढ़ूँ। हाँ पढ़ो। हाँ मैंने जो कहा था यही कहा था कि देवबंदियों का जो बुजुर्ग रशीद अहमद गंगोही और खलील अहमद अमैथी, ये इन दोनों की किताब है एक। और डर के मारे इन्होंने अपना अता पता जो है खो दिया, रशीद अहमद का खाली उस पर नाम लिख दिया। और हालांकि लिखवाई गई है इस पे क्या नाम है, ये खलील अहमद अमैथी से, खलील अहमद अमैथी की ये किताब है, उसने लिखी है, ठीक है। मगर रशीद अहमद गंगोही के नाम से जो है इसको किया गया है, क्योंकि वो शायद इसका खलीफा था, कौन था, मुरीद था, अल्लाह बेहतर जाने। जी जी बहरहाल आपने इस किताब में जो लिखा गया है, हुजूर के इल्म की जो नफी की गई है, शैतान के इल्म से कम जो बताया गया है, ठीक है। मेरा इबारत शोएब भाई, अब इबारत क्यों नहीं पढ़ रहा है? इबारत पढ़ो, इबारत पढ़ो। ठीक है, अल-हासिल गौर करना चाहिए कि शैतान और मलकुल मौत के हाल देख कर इल्म मुहीत जमीन का फ़ख्र आलम अलैहिस्सलाम को खिलाफ नुसूस क़तइया बिला दलील कतइया के कयास फासिदा से साबित करना शिर्क नहीं तो कौन सा ईमान का हिस्सा है। क्या कह रहे हैं? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म शैतान के इल्म से ज्यादा मानना। हाँ हाँ जी अगर जी शिर्क नहीं तो कौन सा ईमान का हिस्सा है, यानी शिर्क बता दिया। और शैतान और मलकुल मौत के इल्म को कहा कि वुसअत नफ्स से साबित हो है हुई, समझे? जी। अब असगर अली भाई इस पे क्या कहते हैं आप? शैतान का जो इल्म है वो यानी कुरान और हदीस से साबित बताया जा रहा है। जी जी तो अपने आलम अलैहिस्सलाम की वुसअत इल्मी कौन सी, इल्मी को कौन सी नस्से कतई है कि इससे तमाम नुसूस को रद्द करके एक सिर्फ साबित करता है। जी जी पूरी बात जब आपको समझ आएगी। जी आपने साबित कर कह रहे हैं जी, कह रहे हैं कि शैतान और मलकुल मौत को ये वुसअत नस्स से साबित है। जी जी कैसे? कुरान और हदीस से। जी जी ये इल्म को अपने आदम अलैहिस्सलाम की वुसअत इल्मी को जी नस्से नुसूसी जी नस्से कतइया कौन सी, अच्छा इल्म की कौन सी नस्से कतइया है जिससे तमाम नुसूस को रद्द करके एक सिर्फ साबित करता है। बताइए, यानी हुजूर का इल्म शैतान के इल्म से कम, इसलिए कि हुजूर का इल्म यानी कुरान और हदीस से साबित नहीं, माअज़ल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, और शैतान का इल्म नुसूस क़तइया से साबित है, यानी कुरान और हदीस से साबित है देवबंदियों के कहने के मुताबिक। इसलिए इन्होंने हुजूर का इल्म जो है नीचा कर दिया, यानी कम कर दिया शैतान के इल्म से, और शैतान का इल्म रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म से बढ़ा दिया। अगर किसी ने हुजूर का इल्म, सुनो, अगर किसी देवबंदी ने हुजूर का इल्म ज्यादा माना तो वो मुशरिक होगा। जी जी और कासिम ननौतवी तहज़ीरुन नास में जो लिख के मर चुके हैं, हो गया 2 मिनट इसका, वो सिर्फ इसका 2 मिनट हो गया है, क्योंकि उन्होंने लिखा है 2 मिनट हो गया है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 मिनट हो गया है शोएब भाई, 2 मिनट हो गया उसका, 2 मिनट हो गया उसका। ननौतवी साहब ने रसूल पाक खामोश कराओ ना उसको। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म को सबसे ज्यादा माना,
तो इस इबारत के तहत खामोश कराओ उसको यार। मुशरिक हुए कि नहीं हुए, जवाब दीजिए। जी असगर भाई आप ये बताएं, असगर भाई आप ये जी। बताएं, जो इन्होंने आपको हवाला पेश किया है तो इस हवाले के ताल्लुक से आपका क्या मौक़िफ़ है, सही है या हाँ गलत? जवाब दूंगा यार, जवाब दे रहा हूँ, जवाब दे रहा जी जी हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सही है। ले ले, अरे उसी का ही जवाब, उसी का ही जवाब दे रहा हूँ, उसी का ही जवाब दे रहा हूँ मैं, सही और गलत के साथ उसी का ही जवाब दे रहा हूँ मैं। देखो खामोश कराओ, मेरी बारी है शोएब भाई, मेरी बारी है, खामोश कराओ उसको, ये हवाला भेज दो उसको, ठीक है ठीक ये हवाला भेज दो उसको, ये कह दो कि चारों तरफ बाउंड्री खामोश कराओ यार, खामोश कराओ यार, खामोश कराओ उसको, नूरहसन भाई आप बोलिए। खामोश कराओ। वो मैं इसीलिए बोला था शोएब भाई, शोएब भाई इसीलिए बोला था खामोश नहीं होगा। चारों तरफ घूमेंगे, अरे खामोश कराओ उसको यार, शोएब भाई खामोश कराओ उसको यार। हैं? नूरहसन भाई रुक जाइए आप। असगर भाई आप ये बताएं, हाँ जो नूरहसन भाई ने आपको हवाला भेजा है ये सही है या गलत? मैं जवाब नहीं दूं, सही और गलत से मैं जवाब नहीं दूं, जी 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 मैं जवाब नहीं दूं। नहीं नहीं आप जवाब उसके बाद में देना, पहले सही और गलत का जवाब दीजिए। जो अरे क्या उन्होंने जवाब दो तो सुनो ना भाई, क्या अब फिर सब कैसे समझेंगे आप, क्या जवाब दे रहा हूँ सुनो ना। सही और गलत नहीं नहीं आप ज्यादा बात तवील करेंगे तो बात घूम जाएगी। नहीं बात 2 मिनट, 2 मिनट है, 2 मिनट क्यों तवील क्यों, 2 मिनट तय किया गया है भाई, चलिए अजीब तमाशा है यार। चलिए बताएं। मैं नूर हसन को सवाल करूँ, सवाल का जवाब देगा वो? नूर हसन से आप पूछिए, खामोश रहें। नूर हसन से पूछिए, अनवार सातिया बराहीन कातिया जो है, अनवार सातिया का जवाब है, ये असल बात है, ये असल पॉइंट है। अल बराहीन कातिया अनवार सातिया का जवाब है, और अनवार सातिया में आपके आला हज़रत की तकरीज़ मौजूद है, और आपका वसूल है जिस किताब में जिसकी तकरीज़ हो उस वो तकरीज़ करने वाला मुकम्मल ज़िम्मेदार है। देखें मैंने आपके पर्सनल हवाला भेजा है, क्या भेजा है? अनवार सातिया मैंने भेजा है, देखें जिसका जवाब बराहीन कातिया है। बराहीन कातिया में अनवार सातिया का जवाब दिया गया है, न कि हमारा अकीदा पेश किया गया है। सुने हमारा अकीदा जो नूर, खामोश रहो, खामोश रहे भाई, खामोश करो, खामोश करो, शोएब भाई खामोश कराओ उसको, खामोश कराओ उसको। शोएब भाई मेरी बारी है, मेरी बारी है, शोएब भाई मेरी बारी है, शोएब भाई मेरी बारी, मैं कोई नहीं बोलो, कोई ना बोलो, मेरी बारी है, मेरी बारी है, मेरी बारी है, कोई ना बोले, कोई ना बोले, कोई ना। हवाला भेज दो, हवाला भेज दो, हवाला भेज दो। तेरी धज्जियाँ उड़ाते हो, मैं अली असगर से बात करे, तेरी हिम्मत ऐसी हो गई हैं? बोलो 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 अली सर। बोलूँ मैं? हाँ इन्हीं की हिम्मत है जो तमाम देवबंदियत से भारी है। देखो देखो अभी चिल्ला इसलिए बोल रहा है, बीच में सुन नहीं रहा है, तेरी हिम्मत है सुनने की, तेरी धज्जियाँ उड़ा दूंगा मैं। आप बोलिए, आप खामोश रहो। बोलिए, आप देखो मैंने आपके हवाला में अभी दिए पर्सनल पे, आपके अनवार सातिया के अंदर लिखा है कि मलकुल मौत हर जगह मौजूद है, तो इस सिफत ख़ास खुदा की कहाँ होती है? इसमें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शरीक करने से मुशरिक और काफिर हो जाए, माअज़ल्लाह। और तमाशा ये, खामोश रहो, भेजो उसको, मुझे हवाला नहीं आया। उसको भेजो यार, फ़ौरन भेज देना, मुझसे पूछना मत, वो डरता है, मैं नहीं डरूंगा। ये बात आप कहाँ ले जा रहे हैं? रुकिए एक मिनट, एक मिनट। हाँ हजरत ये बात आप कहाँ ले जा रहे हैं? आपका को सवाल का जवाब देना ये कि जो तहज़ीरुन नास में जो लिखा गया वो सही है या गलत, उसके बारे में तहज़ीरुन नास से बराहीन कातिया, अलग ले जाते हैं। जी तहज़ीरुन नास से बराहीन कातिया। अजीब तमाशा यार, आप भी तो यार ये तासुब परस्ती का ऐनक पहने हुए हैं क्या आप? हवाला भेजा, मैंने आपके पास भेजा है, हाँ। आप उसके ताल्लुक से जवाब उसी दें, का ही उसमें जवाब दे रहा हूँ मैं, उसी का ही जवाब दे रहा हूँ, उससे हटूंगा नहीं मैं। नहीं तो नहीं ज्यादा घुमाए नहीं आप। अरे कहाँ घुमा रहा हूँ मैं? वो अकीदा जो, अरे शोएब भाई, शोएब भाई जिस इबारत पर एतराज़ मुझ पर हो रहा है वही इबारत आपके घर से साबित नहीं करूँ मैं? साबित नहीं करूँ मैं? क्या बात कर रहे हैं आप हैं? वो बोल दिया कि तुम्हारा अकाबिर काफिर है, मैं मान लूँ कि हाँ नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, ये जवाब हो गया हमें, ये जवाब होगा। इसी को गुफ्तगू कहते हैं, गुफ्तगू होती उसे कहते हैं कि उसका मुँह दंदान शिकन जवाब दिया जाए। वो आप मुझे भेजें, फिर मैं इनकी तफसील करता हूँ इंशाअल्लाह। अच्छा मैं देख रहा हूँ, देख रहा हूँ मैं इन्होंने तो क्या बताता भेजा हूँ, है। हमारे किसी उलमा ने किसी नबी की कोई तौहीन नहीं। अरे देख तौहीन नहीं की, तेरी धज्जियाँ उड़ा तो रुकना भी, तू कहाँ तक भागेगा तू, कहाँ तक भागेगा तू? जहाँ तक भागे वहीं तक घेरूंगा तुझे मैं, वहीं तक घेरूंगा तुझे मैं। ये हवाला अच्छा इसमें क्या लिखा है जरा पढ़ के बताएं। हाँ खामोश रहो, मेरा टाइम ले लिया तुमने। क्या लिखा है देख, हाँ कि अस्हाब महफिल मिलाद में तो ज़मीन के तमाम जगह नापाक मजालिस मजहबी वग़ैरह में हाज़िर होना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नहीं दावा करते। मलकुल मौत और इब्लिस का हाज़िर होना उसमें भी ज़्यादा। कौन सी इबारत से पढ़ रहे हो? जान एक मिनट, जहाँ निशान लगा, निशान लगा, निशान देख ले, निशान देख ले, निशान देख ले। अच्छा ऊपर से पढ़ना, ऊपर से पढ़, ऊपर से पढ़ूंगा मैं, फिक्र मत कर, हाँ जहाँ से पढ़ने का वहीं से पढ़ूंगा मैं, ठीक है? हाँ पढ़ो ऊपर से। हाँ और 2 हवाला दे रहा हूँ, उसी मौजू पर 2 हवाला दे रहा हूँ। देखो
تم نے کہا نبی علیہ السلام کے علم سے زیادہ شیطان کے علم مانا ہے. یہاں دیکھو وہ براہین قاطعہ جو ہے وہ انوار ساتیہ کا جواب ہے، نہ تمہارا انوار ساتیہ براہین قاطعہ کا جواب ہے. ٹھیک ہے، جواب میں وہاں لکھا گیا ہے. وہ تمہارا عقیدہ نہ کہ ہمارا عقیدہ ہے. تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ دیکھو یہاں پہ لکھا ہوں میں، شیطان ہر جگہ زمین پر شیطان موجود ہے، ملک الموت ہر جگہ موجود ہے. ٹھیک ہے، تو یہ صفت خاص خدا کی کہاں ہوتی ہے؟ یعنی شیطان اور ملک الموت کو ہر جگہ موجود مانا ہے. اور نیچے لکھا ہے کہ محفل میلاد تو زمین کے تمام جگہ پر. ارے مجھے بولنے دینا، مجھے مکمل عبارت پڑھنے دینا. اپنی باری میں بولنا، تو جو بولنا ہے اپنی باری میں بولنا ہے. حاضر ہونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں دعویٰ کرتے، بلکہ ملک الموت اور ابلیس کا حاضر ہونا اس میں سے بھی زیادہ تر مقامات پر ناپاک کے کفر غیر کفر میں پایا جاتا ہے. یعنی شیطان جتنی جگہ پہ زیادہ موجود ہے، حاضر ناظر ہے، ملک الموت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ علم و طاقت نہیں ہے، تمہاری کتاب مانی گئی ہے. اس کا جواب دیا جا رہا ہے وہاں پہ. ٹھیک ہے، دوسری بات، اب میں تجھے پوچھ رہا ہوں شعیب بھائی، ابھی تک اس نے حکم نہیں لگایا کہ براہین القاطعہ کے مصنف پر فتویٰ کیا لگے گا؟ یہاں کہاں لکھا ہے کہ جو ہے مطلب ہر کیا بولا ہے تم نے؟ 1000 کیا پڑھ دے، تو پڑھ دے چل تو پڑھ دے. ادھر لکھا ہے جو آپ نے پڑھا ہے، جو لکھا ہے وہی پڑھ رہا ہوں، تو پڑھ دے نا، مجھے غلط ثابت کر دینا. نہیں وہ کدھر آپ نے پڑھا ہے ذرا وہ بتائیں. جو نشان لگا ہے مکمل نشان پڑھو. 1 2 3 4 5 6 7 لائن ہے، 7 سطر ہے. پڑھو مکمل، پڑھو مکمل. میں پڑھ دیا، تمہیں دکھایا نہیں. اردو پڑھنے آوے تو نہ پڑھو گے تم. چل پڑھ. بتانا کدھر میں پڑھوں گا. شعیب بھائی نہیں بھیجے کیا؟ نشان لگایا دکھائی نہیں دے رہا ہے اس کو. ایمان تھوڑی ہوں، ایمان والا ہوں، کیسے بھی ٹوٹی. شعیب بھائی نشان لگا کر بھیجا ہوں، دکھائی نہیں دے رہا ہے اس کو. دوسرا حوالہ بھیجا ہے صفحہ نمبر 300. مگر میں نے تجھ سے کہا ہے کہ اوپر سے پڑھ، اور اوپر سے میں نے تجھے پڑھنے بولا. چلو پڑھ، اوپر سے پڑھتا ہوں. چلو اوپر سے پڑھتا ہوں. ایک صفحہ نمبر 100. دیکھو خاموش نہیں ہو رہا ہے. خاموش نہیں ہو رہا ہے. دیکھو مجھے پڑھنے ہی بول رہا ہے، خاموش بھی نہیں ہو رہا ہے. یہ ہے طریقہ اس کا. کہاں سے پڑھوں؟ اس کا حوالہ نقل کیا گیا ہے، وہ پڑھیے نا. ہاں پڑھتا ہوں. جس کا نقل کیا گیا ماشاء اللہ. ابو الحسن ساذلی وغیرہ اولیاء فرماتے ہیں کہ اگر ایک پل جھپکنے کے برابر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے چھپ جائیں تو ہم اپنے تئیں مسلمان نہ جانیں. انتہا. اور ہونا روح انبیاء علیہ السلام کا علیین میں 7ویں آسمان پر ہم نے بیان کیا. تفسیر عزیزی کے بیان علیین میں دیکھو. لیکن باوجود ہونے علیین کے آپ کے روح کو قبر شریف سے بھی اتصال قوی ہے. ہر زائر کو جانتے ہیں کہ کون زیارت پر آیا اور سب کو سلام کا جواب دیتے ہیں. قبر میں جسم مبارک زندہ ہے. زرقانی نے لکھا ہے کہ انا نبینا بالرفیق الاعلی و بدنہ فی قبرہ یرد السلام علی من یسلم علیہ. لکھا ہے جیسے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رفیق اعلیٰ سے جا ملے اور آپ کا بدن مبارک قبر میں ہے، پھر بھی سلام کرنے والے کو سلام کا جواب دیتے ہیں. اب فکر کرنا چاہیے کہ جب چاند سورج ہر جگہ موجود، یعنی نبی علیہ السلام کو ہر جگہ موجود نہیں کہا، چاند سورج، اور ہر جگہ زمین میں شیطان موجود ہے، ملک الموت ہے، ہر جگہ موجود ہے، تو یہ صفت خاص خدا کی کہاں ہوئی؟ یعنی اللہ تبارک ہر جگہ حاضر ناظر ہے. چاند سورج شیطان ہے، ملک الموت ہے، جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شریک کرنے سے مشرک اور کافر ہو جائیں معاذ اللہ. اور تماشا یہ ہے کہ اصحاب محفل میلاد تو زمین کے تمام جگہ پاک ناپاک مجالس مذہبی وغیرہ میں حاضر ہونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں دعویٰ کرتے. یعنی ہر جگہ نبی علیہ السلام کے حاضر دعویٰ نہیں کرتے. ملک الموت اور ابلیس کا حاضر ہونا اس میں بھی زیادہ تر مقامات پاک ناپاک کفر غیر کفر میں پایا جاتا ہے. یہاں نبی علیہ السلام کو ہر جگہ موجود نہیں کہا، حاضر ناظر نہ کہا، لیکن شیطان، ملک الموت اور ہر چیز، چاند سورج کو بھی ہر جگہ موجود کہا ہے. تب بتائیں نبی علیہ السلام سے زیادہ شیطان کو اور چاند سورج کو افضل مانا، مقام مانا کہ نہیں، برتر مانا کہ نہیں مانا؟ دوسرا حوالہ صفحہ نمبر. تمہارے دھوکے کا ڈھول بجاتا ہوں یہاں. ڈھول تمہارا کام ڈھول بجانا ہے، وہی کرو تم، مناظرہ مت کرو. نور حسن تمہارا کام تازے میں ڈھول بجاؤ، مزار میں ڈھول بجاؤ، جواب مت دو. آپ خاموش رہیے. انہوں نے میرے اعتراض کا جواب نہیں دیا، جو میں نے پوچھا ارے جواب نہیں دیا. جواب دے دیے میں. اصغر بھائی آپ دوسری طرف لے کر چلے گئے. آپ کو یہ بتانا چاہیے تھا کہ آواز نہ کٹ رہی ہے حضرت آپ کی. شعیب بھائی ہلو.
आवाज आ रही है? जी जी जी, आवाज हाँ कट गई थी। देखिए अब मैं इनका झूठ बताऊं, कई इन्होंने झूठ बोले हैं, कई। पहली बात तो यहाँ ये साबित नहीं कि रसूल पाक को जो है हमारे किसी उलमा ने शैतान के इल्म से कम बताया रसूल पाक के लिए, किसी नबी के लिए नहीं है, बल्कि देवबंदियों का अकीदा, देवबंदियों के अकीदे की बात यहाँ हो रही है कि देवबंदी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाजिर और नाजिर नहीं मानते, ठीक है, वो चीज बताई जा रही है। और हमारे नबी के लिए हमने जो अकीदा मतलब बोला है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजिर और नाजिर है, उसको यहाँ बयान किया गया कि हुजूर हाजिर और नाजिर है। जिस तरह चांद एक है मगर उसकी रोशनी सारी दुनिया में फैलती है, जी जी है कि नहीं है? जी जी बेशक। वैसे ही हमारे नबी भी अल्हम्दुलिल्लाह हयात हैं और जिंदा हैं, हाजिर और नाजिर हैं, मतलब इल्म रखते हैं, खबर रखते हैं। अगर हुजूर गायब हो जाएं तो दुनिया ही गायब हो जाए, समझे? बेशक। हुजूर गायब हो जाए तो दुनिया में अंधेरा हो जाए। रोज मतलब मैं इसको क्या कहूँ, जैसे हुजूर गायब हो तो मौत आ जाए, दुनिया तारीख हो जाए, आप समझे? जी जी समझे ना? मेरा कहना ये असगर भाई, जो आपसे सवाल किया गया था, ये बताओ नबी को इल्म ज्यादा मैं तो इनके भाईजान तो आपने इसका जवाब क्यों नहीं दिया? आपने कुछ दूसरी तरफ इन्होंने हाजिर और नाजिर पर बात घुमा दी, इन्होंने बात को हाजिर और नाजिर पर घुमा दिया। वहाँ तो कहाँ से कहाँ आप हाँ और ना में इसका जवाब देना चाहिए, मुदल्लिस का जवाब देना चाहिए कि हाँ शैतान का आपके जो उलमा इनके हैं इन्होंने लिखा है कि हाँ शैतान को इल्म ज्यादा है, हुजूर को कम है, तो इन्होंने इस पे बात क्यों नहीं किया? आखिर असगर भाई अब बोले, आप क्यों नहीं बात किया आपने? अब वो बोलूं मैं? दूर बात बोलूं मैं? क्या जरूरत थी? बोलूँ मैं? जी हाँ बोलिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन, मैं बीच में बिल्कुल नहीं बोलता हूँ, मैं बीच में बिल्कुल नहीं बोलता हूँ, मैं पूछता हूँ फिर बोलता हूँ। मैं तुम अपनी आदत पैदा करो इस तरह खामोश रहने की। सामीन, मैंने कहा तुम मुद्दई हो तो हुक्म लगाओ। नूर हसन अभी तक हुक्म नहीं लगाया, ना इसके मसलक का जो शोएब रजा है ना इसने हुक्म लगाने की उसको ताकीद की, अभी तक हुक्म नहीं लगा रहा है। पता है नूर हसन को हुक्म लगाऊंगा तो ये हुक्म जो है इसके बड़ों पर, अकाबिर पर, इससे मुजद्दिद पर आएगा। हुक्म क्यों तुम शोएब रजा तुम क्यों नहीं कहते उसको? फिर मैं बीच में बोलता नहीं, मैं किसी के, मैं बीच में बोलता नहीं, मेरे बीच में ना बोलो, मेरे बीच में ना बोलो, आप तो अपनी जाहिलियत दिखाने मेरे बीच में ना बोलो। शोएब रजा जो सवाल किया गया था उसका आपने जवाब नहीं उसी का मेरा 2 मिनट में जवाब दूंगा ना, मैं 2 मिनट है ना। देखो ये भाई कह रहा था, आप जानता है कि हाँ ये सुन्नी बन गया है, बरेलवी बन गया है, तो ये लोग कैसे? अरे 2 मिनट दूंगा ना। नहीं, तुम गलत बोल रहे हो, तुम गलत बोल रहे हो शोएब भाई, तुम गलत बोल रहे हो, गलत बोल रहे हो, तुम गलत बोल रहे हो। सुनो कि हाँ ये हक बात बोलने लगे हैं तो शोएब गलत बोल रहे हो, तुम गलत बोल रहे हो, मेरे बीच में ना बोलो बिल्कुल, अपनी बारी में बोलना, अपनी बारी में बोलना, अपनी बारी में बोलना। शोएब रजा अपनी बारी में बोलना, मेरी बारी में मत बोलो, मेरी बारी में बिल्कुल मत बोलो। ये तुम्हारी बेबसी लाचारगी की निशानी है। ये देखो, तो मेरा वक्त ले लेगा वो, तो तुम्हारे वक्त में क्यों नहीं बोलता है? तुम्हारे वक्त में क्यों नहीं बोलता है वो? तुम्हारा नहीं, तुम बोलते नहीं हो। खामोश रहो, खामोश रहो। मैं जवाब नहीं दूं तो मुझे बोलना, मैं जवाब नहीं दूं मुझे बोलना, मैं जवाब दे रहा हूँ। आपसे पूछा गया कि इसके बारे में आप क्या कहते हैं, आप इसका जवाब क्या हाँ और ना में जवाब दें, तो आपने बात को गोल गोल घुमा करके ले जाके कहीं और पहुंच दिया। आपको जवाब देना चाहिए कि आपके उलमा अकाबरीन ने इस पर लिखा है या नहीं लिखा है कि नबी को इल्म ज्यादा है या शैतान को इल्म ज्यादा है। आपने कहा हाजिर और नाजिर पे ले जाके कौन सी है उसको? अच्छा ठीक आपको है, ये जवाब देना चाहिए ना। मैंने शोएब रजा मैंने इसका जवाब, अरे सुनो यार, इसका जवाब मैंने हवाले के साथ दिया, जाल हक सफ़ा नंबर 26 में। अरे यार फिर सुन नहीं रहा है, दोनों चिल्ला रहा है, देखो दोनों चिल्ला रहे हैं। अली असगर की मार है ये, अली असगर की मार है शोएब रजा। तुम्हारा नूर हसन बीमार है, इससे धज्जियाँ उड़ा दिए मैंने, धज्जियाँ उड़ा दिया। तुम सबसे पहले मैंने जवाब दिया इसका। नूर हसन ने कहा सुनो 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 सुनो, नूर हसन ने सबसे पहले कहा, सवाल किया जाता है आप उसका जवाब नहीं देते हैं, आप बात को गोल गोल घुमा देते हैं। उसी का चलो अभी मैं मान लूंगा, फिर से मैं आपके मसले में आ जाऊंगा, आपके मसले में फिर से आ जाऊंगा मैं। आप ये जवाब दें कि जो उन्होंने कहा है कि आपकी किताब में लिखा है बराइन कादिया में, ये सही है या गलत है? आपके उलमा ने लिखा है कि नहीं लिखा है? अब मैं बोलूँ ना कुछ, वो नहीं बोलूँ? बोल हाँ, इसी जो आप सवाल मुझसे कर रहे हैं ना, जो सवाल मुझसे कर, यही सवाल। अरे यार सुनो यार, अरे यार सुनो यार, कुछ बोलने दो मुझे कुछ तो बोलने दो, मुझे कुछ तो बोलने दो। मैं क्या बोल रहा हूँ सुनो। जो सवाल तुम कर रहे हो, यही सवाल नज़र मोहम्मद साहब ने मोती रहमान से किया था। उसने कहा था कि मैं सवाल का फतवा का दुकान खोलने बैठा हूँ,
فتوے کی دکان نہیں میرے پاس. تم دعویٰ پیش کر حکم لگاؤ. ایک منٹ تو دونوں وہی کرو, دونوں تم بولو وہ خاموش رہے, وہ بولو تم خاموش رہو. مجھے بولنے مت دو, مجھے بولنے مت دو. نبی کو علم کم ہے, شیطان کو زیادہ. اب اس کے بارے میں آپ جواب پیش کریں. چلیے میں کچھ نہیں بولوں گا, آپ بتائیں. میرا 2 منٹ ہے, مجھے 2 منٹ بولنے دو. اسی لیے میں نے کہا 2 منٹ طے کرو تاکہ میں دھجیاں اڑاؤں تمہاری. شیطان کے علم سے کم ہے کیا؟ ابھی تک حکم نہیں لگایا اس نے, یہ جواب دیجیے نا. ابھی تک حکم نہیں لگایا اس نے, حکم نہیں لگایا. حکم لگا دے. میں رکا ہوا. ہاں خاموش رہو, خاموش رہو. بات یہ ہے کہ حضور کے علم کو اگر کسی نے شیطان کے علم سے زیادہ مانا تو شرک ہو جائے گا. بس ان سے اتنا پوچھیے کہ کیا دلیل ہے, کیوں شرک ہو جائے گا اچھا. حضور کے علم سے زیادہ مانا تو اس کا جواب چاہیے. وہاں علم کی بات نہیں ہے, اس نے کاٹا ہے جملے کو. علم محیط زمین ہے نہ کہ علم ہے, اس کتاب میں موجود ہے. علم محیط زمین ہے. شعیب بھائی آپ نے پہلے نہیں کہا, آپ نے پہلے نہیں بتایا کاٹا ہے. اب آپ الزام لگا رہے ہیں کہ کاٹا ہے. ہاں تو بولو, سنو نا. ارے بھائی جب تم ٹائم ہی نہیں, مجھے بولنے نہیں دیتے کہاں میں جواب دوں گا میں. مجھے بولنے دو نا, مجھے خاموشی کرا دے. تم لوگ دونوں چلاتے رہتے ہو, مجھے بولنے نہیں دیتے. میں کیا جواب دوں؟ اب بول رہا, ابھی بول رہے. ابھی تو بہت بولنا باقی ہے شعیب صاحب, ابھی تو بہت بولنا باقی ہے. بولنے دو نا مجھے 2 منٹ. دھجیاں اڑاؤں گا میں, دھجیاں اڑاؤں گا میں. خالی حکم لگاؤ. نہیں سوال نہیں, حکم لگانے بولو نور حسن کو. کیا حکم اس کے اوپر؟ نہیں آپ اس کا جواب نہیں جواب نہیں, حکم لگاؤ. مدعی حکم لگاتا ہے. چلو حکم لگاؤ, حکم لگانے بولو. چلو حکم لگانے بولو. پھر وہی بات ہے, حکم لگاؤ. ہاں حکم. کیوں نہیں حکم لگایا؟ تو شک کر رہا ہے کفر پر ہیں. میرے بزرگ نے یہ کہہ دیا ہاں. کہ اگر کسی نے حضور کے علم کو شیطان کے علم سے زیادہ مانا تو شرک ہو جائے گا, کیونکہ شیطان حکم لگا, حکم بول رہا ہوں, حکم لگا. نور حسن حکم لگا. نور حسن تیرے دعوے حکم نہیں ہے. شعیب میرا ٹائم لے رہا ہے. دونوں میرا ٹائم لے رہا ہے. مجھے بولنے نہیں دے رہا ہے. پھر وہی بات. دونوں میرا ٹائم دے رہا ہے لیکن مجھے بولنے نہیں دے رہا ہے. نور حسن کو بولنے کا موقع یہ دے رہا ہے شعیب رضا, لیکن مجھے بولنے کا موقع نہیں دے رہا ہے. میں دھجیاں اڑاؤں گا ابھی, دیکھنا. ابھی خالی حکم لگا دو. لگا حکم لگا. بس تو اسی کا جواب دے دیں, ہم تو جواب نہیں سوال جواب کا دکان نہیں کھولا میں نے. تو حکم لگا دعوے کے بعد. لگا حکم. تو ابھی تیری دھجیاں اڑاتا ہوں. دیکھ میں تیرے زلزلہ برپا کروں گا, دھماکہ کروں گا. دیکھنا ابھی حکم لگا. ارے پاگل جا. حکم لگانے بول رہا ہوں, حکم لگانے بول رہا ہوں, حکم لگانے بول رہا ہوں. نور حسن حکم لگا. پر بات کر رہا تھا تو چاروں طرف شعیب رضا اگر یہ عبارت برائن القاطیہ کی عبارت اگر گستاخانہ ہے, حکم کیوں نہیں لگاتا ہو؟ جھوٹ بولتا ہے. کیا آدمی اگر خود کا بھی اس کا جواب دینا چاہے تو نہیں دے پائے گا, اتنے جھوٹ بول دیتا ہے. دیکھو مجھے بولنے نہیں دے رہا ہے. میرے منٹ میں بولنے, میں اس کو ایک دم خاموش سناؤں میں. اگر شیطان کے علم سے زیادہ حسن مانا بھائی, تو شرک کیسے ہو جائے گا؟ بس اس کی دیکھیں دلیل کیا جواب دیتے ہیں. ایک منٹ حسن بھائی رکیے, دیکھیں کیا جواب دیتے ہیں. آپ بولیے, آپ یہ بتائیے کہ ہاں نبی کو علم زیادہ ہے شیطان کو, اس کے بارے میں کیا آپ کہتے ہیں؟ اس کے بارے میں بتائیں. اچھا میری بات زیادہ معتبر ہے کہ میرا کابر کی؟ جی میری بات زیادہ معتبر ہے کہ میرا کابر کی, یا آپ کے حکیم الامت کی؟ میرے اکابر کی بات معتبر ہے تو ہاں. میرے اکابر کی بات چلو کو مانے گا نا. چلو خاموش رہو, خاموش رہو, خاموش رہو. اب خاموش رہو. ہاں بولو. جب نور حسن نے شروع میں کہا تھا, بولنا ارے یار اسی پہ میں وہی موضوع سے ہٹ نہیں رہا ہوں. تمہارا وہ موضوع سے ہٹا ہے. بعض نبی سے غیر نبی بڑھ جاتے ہیں. دھجیاں اڑائی میں نے اس کی, وہاں بھاگا تھو. میں بھاگتا نہیں, علی اصغر بھاگتا نہیں ہے. تمہارا نور حسن نے 2 منٹ دو, بیچ میں مت بولو. تمہارا نور حسن نے شروع میں کہا تھا دیوبندی لوگ نبی علیہ السلام کے علم سے شیطان کا علم زیادہ مانتے ہیں. ٹھیک ہے, میں نے شروع میں سب سے پہلے حوالہ دے کر دھماکہ کیا تھا. جعل حق کی عبارت آپ کے ابھی بھی اپر پرسن میں پڑھی ہوئی ہے عبارت, حوالہ پڑا ہے. صفحہ نمبر 126 میں لکھا ہے کہ قاسم صاحب نے تحذیر الناس میں کمال ہی کر دیا کہ ساری مخلوقات سے حضور علیہ السلام کے علم زیادہ مانا ہے. علم زیادہ مانا ہے. اس نے تمام دیوبندیوں کے متعلق کہا. دیوبندی لوگ, تو دیوبندی میں ہمارے کابر حضرت قاسم نامت بھی آتے ہیں. دو بیچ میں بول رہا ہے, دیکھو بیچ میں بول رہا ہے, دیکھو بیچ میں بول رہا ہے, بیچ میں بول رہا ہے. سامعین دیکھیں بیچ میں بول رہا ہے, بیچ میں بول رہا ہے. سامعین دیکھیں, دیکھو سامعین بیچ میں بول رہا ہے, دیکھو بیچ میں بول رہا ہے, بیچ میں بول رہا ہے, بیچ میں بول رہا ہے. 2 منٹ دو, 2 منٹ دو, 2 منٹ دو. کیا کیا آپ اپنی کتابوں کا یہ میں آپ کی کتابوں سے حوالہ مانگ رہا ہوں. آپ اپنی کتابوں سے حوالہ دیجیے. آپ کے آدمی نے لکھا ہے کہ لکھا ہے. مگر جو حضور کے علم کو شیطان کے علم سے کم مانے اور حضور کے علم کو شیطان کے علم سے زیادہ ماننے پر شرک کی دلیل پیش کرے تو پھر ایسا انسان مسلمان ہے یا کافر ہے؟ اس کا چل جواب دے دے. ہاں بتائیے بتائیے. میں بولوں؟ بولو بولو بولو. مجھے بولنے دو تو بولوں گا, تو نہیں بولوں گا میں. ادھر ادھر مت بھاگنا, مجھے بول. طرف باؤنڈری. ہاں دیکھو شعیب صاحب, شعیب صاحب نور حسن کے جملوں کو ذرا غور سے سنو. میں نے کہا تم مدعی ہو, تم حکم لگاؤ گے. مجھ سے پوچھ رہا ہے تم حکم لگاؤ تمہارے کابر کے اوپر.
دیکھو اس میں درد گھبراہٹ دیکھو اس کے اوپر. میرا یہ کہنا ہے، ارے خاموش رہو یار، خاموش. اب مجھے بولنے نہیں دے گا. مولانا قاسم نانوتوی صاحب نے حضور کے علم کو ساری کائنات کے علم سے زیادہ بتایا. کس نے کہا ہے؟ کس نے کہا ہے؟ کس نے کہا ہے؟ ہم اس سے اتفاق کرتے ہیں، ٹھیک ہے، مگر جو رسول پاک کے علم کو شیطان کے علم سے کم بتائے وہ تیرے نزدیک کیا اگر تجھے حضور سے محبت ہے تو جواب دے. ہاں اب بتا، میں پوچھ رہا ہوں تجھ سے، یہ کس نے کہا کہ ساری مخلوقات سے حضور علیہ السلام کا علم زیادہ مانا؟ کس نے کہا؟ ارے میں کہہ رہا ہوں کہاں نے تمہارے گھر سے کہا جا رہا ہے، تمہارے گھر سے کہا جا رہا ہے. کہا، کسی نے نہیں کہا. بس تو اگر حضور کا امتی ہے اور ہاں. حضور سے وفاداری ہے تجھے ہاں اور حضور کا غلام ہے، حضور سے محبت کرتا ہے، ہاں. تو بتا شیطان کے علم سے کم علم رسول پاک کا ماننے والا ہاں. کون ہے؟ ہاں. اور رسول پاک کے علم کو شیطان سے زیادہ ماننا، ہاں. اگر شرک یا عقیدہ کوئی بناتا ہے ہاں. کہ اگر کسی نے حضور کا علم زیادہ مان لیا شیطان سے تو وہ مشرک ہو گیا، تو ایسا کہنے والا مسلمان ہے یا کافر ہے، کون ہے، کیا ہے؟ اسی کی دلیل دے دے اگر حضور کا امتی ہے تو تو ٹھیک ہے، جواب دوں میں نے بیچ میں بولا، میں نے بیچ میں بولا، بیچ میں بولا میں بیچ میں بولا نہیں ہوں، میرے بیچ میں مت بولنا. بولو تو تمہارا منہ تو کھولو. ہاں بولو تو. یہ شعیب صاحب نے کہا کہ اپنے گھر سے حوالہ دو. میں نے تمہارے گھر سے حوالہ دیا. دیکھو کہہ رہا اپنے گھر سے حوالہ دینے والا جاہل بیوقوف ہوتا ہے. تمہارے جو حوالہ دیکھو پرسنل پہ دیکھو، مناظرہ میں اپنے گھر کے حوالے نہیں دیے جاتے، مخالف کے گھر سے حوالہ دیا جاتا ہے. نور حسن نے کہا تھا نبی دیوبندی لوگ نبی علیہ السلام کے علم سے زیادہ شیطان کا علم مانتے ہیں. تمہارے گھر سے میں نے ثابت کیا دیوبندیوں کے اکابر کی کتاب عبارت کہ تمام مخلوق سے زیادہ حضور علیہ السلام کا علم مانتے ہیں. پھر بیچ میں بول رہا ہے، حکم لگاؤ پھر میں حوالہ دوں گا. حکم لگاؤ پہلے پھر جواب دوں گا میں. حکم لگا تو حکم لگا. شہجر الناس کی جو عبارت ہے وہ صحیح ہے، اتنا نہیں کہہ سکتا یہ. ماشاء اللہ صحیح ہے عبارت صحیح ہے، صحیح ہے عبارت صحیح ہے. ایک منٹ آپ بتائیے کون سی عبارت صحیح ہے؟ اصغر بھائی. کی اصغر بھائی. ہاں جی، وہی تو میں دیوبندی مسلک کو چھوڑ رہا ہوں، وہی چھوڑ چکا ہوں جو آپ لوگ بات نہیں مانتے. میں کہتا ہوں جو براہین قاطعیہ میں جو عبارت لکھی گئی ہے بتاؤ صحیح ہے یا غلط. صرف اس کا جواب. براہین قاطعیہ میں جو عبارت لکھی گئی ہے وہ صحیح ہے. نور حسن جو کہہ رہا ہے خیانت کر رہا ہے. اچھا ایک منٹ نور حسن خیانت کر رہا ہے. گیا ہے کہ اس میں اگر براہین حضور قاطعیہ میں لکھا گیا ہے نا نبی کو. دونوں بول رہا ہے، دیکھو دونوں بول رہا ہے، دونوں بول رہا ہے، دیکھو دونوں بول رہا ہے، دونوں بول رہا ہے، ایک منٹ. ہاں دونوں بول رہا ہے. مجھے بولنے بھائی میں اس لیے بول رہا ہوں، اس لیے بتا رہا ہوں کہ تم نے کہا کہ وہ صحیح ہے تو صحیح ہے، تو تمہارے نزدیک اگر حضور کے علم کو شیطان کے علم سے زیادہ مان لیا تو شرک ہو جائے گا کیا؟ اگر وہ عبارت صحیح ہے تو جواب دیجیے. مدعی تو ہے کہ میں ہوں؟ بولیے. مدعی کون ہے؟ مدعی کون ہے؟ جاہل بات یہاں مدعی کی اور اس کی نہیں ہو رہی. کیوں؟ دیکھو بھاگا دعویٰ کر کے بھاگا. دعویٰ پیش کیا نور حسن بھاگ رہا ہے. ہمت ہے مطلب تو ابھی بھی ہمارے اکابر کی عبارت پر تیرے مجدد نے فتویٰ لگایا، شک کر رہا ہے اس پر. تجھے شک ہے. سوال جواب کا دکان نہیں کھولا ہوں میں. حکم لگا تو مدعی تو ہے، حکم لگا. دھجیاں تیرے اڑاتا ہوں میں. ابھی تیرے گھر کی معتبر کتاب سے دھجیاں اڑاتا ہوں میں. تو مجھے حوالہ دے. حکم لگا. یہاں میں کوئی حکم اس لیے نہیں آیا بلکہ اس لیے آیا کہ دیوبندیوں کا نظریہ بتایا کہ دیوبندیوں نے جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو شیطان کے علم سے کم بتایا اور حضور کے علم کو شیطان کا علم جو ہے حضور سے زیادہ بتایا. حضور کا علم کم بتایا اور کسی نے حضور کے علم کو شیطان کے علم سے زیادہ مان لیا تو شرک ہو جائے گا ایسا بتایا. کیونکہ شیطان کا علم قرآن و حدیث سے ثابت کہہ رہے ہیں کہ ثابت ہے اور حضور کے لیے قرآن و حدیث سے کہیں جو ہے دلیل نہیں ہے، ثبوت نہیں ہے. چلو میں اب بتا رہا ہوں. اب جواب دوں میں؟ اسی کا جواب دیے. باؤنڈری مت سنیے. تو میرے مطابق جواب دے رہا ہے. تجھ سے میں کر حکم لگا، تو میرا جواب نہیں دے رہا ہے. تیرے مطابق میں جواب دوں گا. تو میرے مطابق جواب نہیں دے رہا ہے، میں تیرے مطابق جواب دوں گا. بھاگ تو رہا ہے اپنے دعوے پر حکم لگانے سے بھاگ رہا ہے اور مجھے بول رہا ہے میں جو کہہ رہا ہوں وہی جواب دے. جو میں جو کہہ رہا ہوں تمہارے دعوے کے مطابق تو حکم لگانا. تو میری کیوں نہیں مانتا؟ میں تیری مان لوں، میں تیری بات مان لوں جو تیرے مخالفت کر رہا ہے. تو شرائط مخالفت کر رہا ہے. وہ عبارت صحیح ہے. ہاں صحیح ہے تو پھر تیرے نزدیک بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم شیطان کے علم سے کم ہے کیا؟ پھر سوال کر رہا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے میری بات غلط ہے کیا؟ یہ جواب دیجیے نا. نہیں، موضوع غلط ہے. میں نے دیکھا ہے کہ ہاں آپ لوگ صرف بحث و مباحثہ کرتے ہیں. ارے موضوع غلط ہے شعیب صاحب، موضوع غلط ہے. وہ غلط موضوع پر سوال کر رہا ہے. وہ جواب نہیں دیتے ہیں. شعیب صاحب اس کا آپ کو جواب. شعیب صاحب میں آپ کو جواب. آپ مجھ سے کوئی سوال کریں ہم اور ہاں اور نہ میں. ارے وہ موضوع غلط چنا ہے. نور حسن کا موضوع غلط ہے. یہاں موضوع علم پر نہیں ہے. ہاں اور نہ میں صرف جواب دیں. زیادہ گول گھمانے کی ضرورت. گول تمہارا نور حسن تمہیں گھما رہا ہے، تمہارا ملبل تمہیں گھمایا. یہاں علم کی بات نہیں چل رہی ہے، علم محیط زمین کی بات چل رہی ہے.
علم محیط زمین کی بات چل رہی ہے اب پھنسا دو ہیں؟ آپ یہ کہہ دیں کہ نبی کو علم زیادہ ہے. اب تو بول. بالکل بالکل نبی علیہ السلام کو تمام مخلوق سے تمہاری کتاب کہہ رہی ہے. تو کہہ دینا کہ تیرا عقیدہ یہ نہیں ہے, تیرا عقیدہ تو یہی ہے کہ حضور کا علم کائنات میں سب سے زیادہ. بالکل صحیح ہے, یہ عقیدہ ہمارا ہے, میں نے پیش کر دیا نا. یہ ہے اپنا عقیدہ. ہمارا عقیدہ ہے, پھر سن نہیں رہا ہے, ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مخلوقات سے زیادہ علم دیا ہے, میرا عقیدہ ہے. اور تو نے پھر دیکھو بول رہا ہے بیچ میں, تمہارا جو دعویٰ اس پہ حکم لگانا تو. مجھے خوشی ہوئی, ہاں مجھے خوشی ہوئی اس لیے بولا میں. ماشاء اللہ, اچھی بات ہے. تو اب یہ بتا دے تیرے عقیدے کے خلاف اور قاسم نمازی کے عقیدے کے خلاف کوئی اب بات کرتا ہے, اگر کوئی کہتا ہے کہ حضور کا علم شیطان کے علم سے کم ہے, ہاں تو پھر وہ مسلمان ہے یا کافر ہے؟ اب اس کا جواب دے دے. اب اس کا جواب دے دیجیے. اب دیکھو ٹھیک ہے, میں اب جواب دے رہا ہوں, میں اسی کا جواب دے رہا ہوں. نبی کو خاموش رہو تم, میں سمجھ گیا, تم کو سمجھانے کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی, خاموش رہو. ہاں بتائیں. سامعین, یہ مجھ سے سوال کیا ہے کہ جو نبی علیہ السلام کے علم سے زیادہ دوسرے نبی علیہ السلام کے علم سے زیادہ کسی اور کا علم معنی کیا ہے. دیکھو نا, یہاں بات چل رہی علم محیط زمین کی, نہ کہ علم کی بات چل رہی ہے. اب میں جواب دے رہا ہوں, جو نبی علیہ السلام کے علم سے زیادہ کسی اور کا معنی ہے وہ کافر ہے, وہ توہین رسالت کرتا ہے. سامعین, یہاں جو بات لکھی گئی ہے یہاں پہ علم زمین محیط کی, نہ کہ علم کی بات چل رہی ہے. یہ نور حسن ہمیشہ اس طرح گول بات کر کے اپنے لوگ گمراہ کرتا ہے. یہ اب زمین محیط اس کی وضاحت فرمائیے. علم زمین محیط کہ اگر اس کی حضور وضاحت کے علم فرمائیے. سے زیادہ کسی نے مانا, سنیے, اب اس نے کہا کہ حضور کا علم ہاں. اگر اس سے کوئی کم مانتا ہے یا شیطان سے کم مانتا ہے تو وہ کافر ہے, اس نے کہا ہے نا. جی کہا ہے. کہا ہے. تو اس کے کہنے کے مطابق رشید احمد گنگوہی اور خلیل احمد امیٹوی کافر ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ نہیں ہوئے. کیسے نہیں ہوئے؟ انہوں نے تو کتابوں میں لکھا ہے نا. اب ایک آدمی بولو نا یار, بات سمجھنا ہے کہ تم جھگڑا کرنا ہے, تم کو بات سمجھ جھگڑا کرنا ہے. ہاں اب چلو شعیب صاحب, ایک دم سمپل بات. تم نے سوال مجھ سے کیا, میں نے جواب دیا نا, ٹھیک ہے نا. ماشاءاللہ, بہت اچھی بات, بہت اچھی بات. ہاں ارے خاموش رہو یار, اب تو خاموش رہو. سنیے تو, اب ہماری بھی بات سن لینا ہے. اچھا ٹھیک ہے, تم میری بھی مت بولنا, میری باری میں بولتے ہو تم. چلو بولو آپ کی بات سن کے ہمیں بڑا اچھا لگا سن کے. بولو. آپ کی بات سن کے بڑا اچھا لگا. آپ نے کہا حضور کے علم کو اگر کسی سے کوئی کم بتاتا ہے تو وہ کافر ہے, مسلمان نہیں ہے. مجھے اچھا لگا سن کے. جی بالکل. تو پھر اب کوئی بھی کہے چاہے وہ ہمارا باپ ہی کیوں نہ ہو جائے, بالکل صحیح, بالکل صحیح. کافر ہی ہوگا نا. ہاں بالکل, کا کوئی بھی ہو, چاہے آپ ہو, کافر ہوگا. ہاں بالکل کافر ہوگا, بالکل صحیح بات. ہاں کافر ہے. ہاں بالکل. اسی اصول سے, ہاں اسی اصول سے مولوی رشید احمد گنگوہی اور مولوی خلیل احمد امیٹوی کافر ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ نہیں ہوئے. وہاں علم کی بات نہیں چل رہی وہاں پہ. کہاں کا اصول ہے؟ اچھا چلو ٹھیک ہے, پھر سوال کر رہا ہے مجھ سے, شعیب رضا خاموش رہو, میں جواب دے رہا ہوں, خاموش رہو. جواب دوں, میں جواب دوں. ہاں جواب دوں. خاموش رہو, میں جواب دے رہا ہوں. خاموش رہو. اتنی بخلاہٹ کی شکار کیوں ہو رہے ہو علی اصغر؟ اس لیے خاموش رہو. سامعین, اس نے سوال کیا, میں نے جواب دیا. بہت بڑا علامہ. ارے خاموش تو رہو یار. دیکھو سامعین, دیکھو جانتا ہوں وہاں کے ماں. ارے جواب دینے دو گے مجھے, جواب دینے دو گے. تمہاری بخلاہٹ دیکھو کیسی, میری بات سن نہیں رہے ہو تم لوگ. ہمت تو کرو نا. چلو خاموش رہو, اب تو خاموش رہو. ہاں تم دونوں بول رہے ہو. علی اصغر ہے, اس کی ضرب اتنی کاری ہوتی ہے. ارے خاموش رہو یار, شعیب خاموش رہو. جواب دے رہا ہوں, خاموش رہو. دیکھو سامعین سن نہیں رہا ہے, میری بات سن نہیں رہا ہے. جواب دے رہا ہوں. اب میں نے مکمل جواب دے دیا. خاموش رہو. شعیب رضا خاموش رہو. دیکھو سامعین دونوں سن نہیں رہا, دونوں بول رہا ہے. میری جب باری جواب دینے کی آتی ہے تو دونوں بول رہا ہے. دیکھو نہیں ہوئے, آپ کے نزدیک سب سے زیادہ علم ہے تو محمد رسول اللہ کو ہے, لیکن آپ کے مولوی لکھ کر کے گئے ہیں کہ شیطان کو علم زیادہ ہے. اب بتاؤ اس کے بارے میں تمہارے دونوں مناظر کون ہے؟ دونوں مناظر کرے, ایک کرے گا. کوئی بھی مناظر نہیں, ہم تو اپنے مطلب کی حقانیت کو بیان تو دونوں بولے گا.
دونوں بولے گا. بے بس تو ہو گیا اس لیے اس کو سامنے کر رہا ہے, بے بس ہو گیا نور حسن تو اسے سامنے اس کو کر رہا ہے, تیری اوقات نہیں میرے سے بات کرے شرائط طے کر کے. اسی لیے میں نے شعیب رسول کہا تھا کہ سب سے پہلے کہو اس کو میری باری میں بالکل نہ بولے ہو, ہر مرتبہ اسے ٹوکنے کو, اس سے پہلے بھی ٹوکنے کی ضرورت پڑتی تھی, تمہاری باری میں نہیں بولتا ہوں. مان لیا آپ نے کہہ دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم کائنات میں میں سب سے زیادہ مانتا ہوں. اگر حضور کے علم کو کوئی کم مانے کسی کے علم سے یا شیطان کے علم سے تو وہ کافر ہے, مسلمان نہیں. یہی کہا نا آپ نے ابھی؟ ہاں بالکل کہا. ماشاء اللہ سبحان اللہ. تو جب آپ کا یہ خود ماننا ہے کہ حضور کا علم کائنات میں سب سے زیادہ ہے, یعنی شیطان سے بھی زیادہ ہے, بالکل. تو اب کوئی شیطان کے علم سے حضور کے علم کو کم بتائے اور کہے کہ اگر شیطان کے علم سے کسی نے زیادہ مان لیا تو یہ شرک ہو جائے گا. تو ایسا انسان, چاہے وہ میں ہوں, آپ ہوں, آپ کے والد صاحب ہوں, ہمارے والد صاحب ہوں, کوئی بھی ہو, ٹھیک ہے, تو وہ انسان کو آپ نے کہا کہ وہ کافر ہے. کہا نا آپ نے کافر ہے. اگر کوئی حضور کے علم کو کسی اور کے علم سے کم بتاتا ہے آپ نے. ہو گیا. اب جواب دوں میں, اب جواب دوں, وہ کافر ہے کہ نہیں؟ اب جواب دوں. میں نے پہلے بول دیا ہوں, پھر دوبارہ نہیں. میں جواب دوں, میری بارے میں جواب دوں, وہ کافر ہے میری بارے میں جواب دوں, کہ نہیں؟ جواب نہیں. میری بارے میں جواب دوں. کافر ہے کہ نہیں؟ نہیں, میرا حق ہوتا ہے, میرا سوال کرنے کا حق ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ہمیشہ ہر باری میں تم کرو جواب دو جواب دو. میں نے جواب دیا, اب میرے بھی کوئی حق, میرا بھی حق بنتا ہے تم سے میں سوال کروں کہ نہیں کروں. چلیے ایک منٹ نور حسن بھائی, ایک منٹ بس, بولیے شروع کیجیے. ہاں خاموش رہو, خاموش رہو. اسی پر جواب دینا ہے آپ کو؟ اسی پر جواب دے رہا ہوں. براہین قاطعہ کی عبارت پر سامعین ابھی تک اس نے حکم نہیں لگایا ہے کہ وہ گستاخ ہے, اس کی توبہ قبول نہیں ہے, تو اعلان کر یہاں پہ کہ براہین قاطعہ کے مصنف پر جو ہے گستاخ کا فتویٰ ہے, کافر ہے تم کہو, اور کہو کہ اس کی توبہ مقبول نہیں ہے, جو کہے وہ توبہ کر لیا تھا وہ کافر ہے. ٹھیک ہے, پہلی بات. دوسری بات, تم نے مجھ سے سوال کیا, میں جواب دیا ہوں, میں تم سے سوال کرتا ہوں, جواب نہیں دے رہے ہو, ابھی دونوں بیچ میں بول رہے ہو. سامعین سب سے پہلی بات تو یہ ہے, دیکھو پھر بول رہے ہیں بیچ میں, سامعین دیکھو پھر بیچ میں بول رہا ہے, دیکھو سامعین پھر بیچ میں بول رہا ہے, پھر بیچ میں بول رہا ہے, علماء نے لکھا ہے کہ پھر بیچ میں بول رہا ہے. دیکھو مجھے 2 منٹ بولنے نہیں دے رہا ہے, دونوں مجھے بولنے نہیں دے رہا ہے. سامعین حالت خراب ہوئی ہے, بھاگ مارو, میں اسی موضوع پر بات کر رہا ہوں. حکم لگانے کے لیے بولو, خوف کیوں, گھبراہٹ کیوں, ڈر کیوں؟ جو یہ کہے کہ براہین القاطعہ کا مصنف توبہ کر لیا تھا وہ گستاخ ہے, کافر ہے. بولو 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 کہ براہین القاطعہ کا مصنف نے توبہ کر لیا تھا کہ وہ گستاخ ہے, وہ کافر ہے, تم کہو. اور جو کہے کہ وہ توبہ کر لیا تھا وہ کافر ہے. چلو بولو جلدی. حکم لگا, پہلے حکم لگا, کتاب نہیں, میں کتاب کا نام نہیں بول رہا ہوں, میں بول رہا ہوں حکم لگا. کہاں جا رہا ہے؟ حکم لگا. سامعین دیکھیں, میں اسی موضوع پر ہوں, دونوں بول رہا ہے کہ بھاگ رہا ہے, میں اسی موضوع پر ہوں. قاسم احمد کو, رشید احمد گنگوہی, اشرف خانوی اور خلیل احمد امیٹھی اور عاشق الہی میرٹھی, ارے اور تمہارے جتنے بھی بدعقیدے ہیں جو تھانوی کو قاتل نہ مانے, اس کے کفر کو جانتے ہوئے, ٹھیک ہے, اور ان چاروں کے کفر کو جانتے ہوئے, آپ سنیں, میں وہابی میں رہ چکا ہوں, کئی وہابی دیوبندیوں سے میری بات ہوئی ہے. جب میں نے ایسی باتیں رکھی اور ایسے ان کی کتابوں کے رکھے تو انہوں نے یہ خود کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ میں ان کی کتاب. دونوں بول رہا ہے, دونوں بول رہا ہے. دیکھو یہ ہمارے حق ہونے کی دلیل ہے, ہمارے حق ہونے کی دلیل ہے, دونوں بول رہا ہے. لوگ گزر گیا ہے تو اس کو بھی بتا دیں کہ میں ان کی کتاب کو نہیں مانتا. اب بتائیں, دیکھو سامعین دونوں بول رہا ہے. اسماعیل دہلوی, اشرف علی تھانوی, ان سب کی کتابوں کو لوگ نہیں مانتے. اب بتائیں کہ یہ وہابی ایسے گزر چکے ہیں, ہمارے سامنے مسئلہ پیش آیا. اب میں جواب دوں, ارے میں جو آخری جواب دوں, آخری کل تمہارے مجدد قبر پہ گاڑ دوں, آخری کل تمہارے مجدد کے قبر پہ گاڑ دوں. اب میں بولوں, شعیب رضا تمہارے بس کی بات نہیں ہے, تمہارے بڑے مولوی کو لے کر آؤ. میں نے اسی لیے کہا تھا شرائط طے کرو, میرے بیچ میں بالکل نہ بولے. میں جواب دوں, آخری کل گاڑ دوں تمہارے دھرم کے مجدد پر, تمہارے دھرم کے مجدد کے سینے پر آخری کل گاڑ دوں. ٹھیک ہے, ثابت کروں, چلو ثابت کر رہا ہوں. شعیب رضا خاموش کراؤ, میں ثابت کر رہا ہوں, مسلمان ثابت کر رہا ہوں, میں خاموش کراؤ اس کو. یہ لو, البراہین القاطعہ کے مصنف کو تمہارے گھر سے ثابت کر رہا ہوں, مسلمان. ارے حوالہ تو مانگو نا, پڑھنے تو مجھے حوالہ مانگو, میں مانگ تو دیتے نہیں ہو. ہاں ماشاء اللہ, یہ بھیج دیا. فاضل بریلوی علماء حجاز کی نظر میں پروفیسر محمد مسعود احمد, اس کی کتاب ہے,
اور اس کی معتبر معنی ہے عبدالحکیم سرف قادری نے، اور عبدالحکیم سرف قادری کی تقریر حسام الحرمین میں موجود ہے۔ اس نے صفحہ نمبر 174 میں لکھا ہے، میں نے کہا بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ بھیج دو بھیج دو بھیج بھیج دو بھیج دو اس کو بھیج دو اس کو نہیں بھیج دو بھیجو اس کو، یہ حوالہ بھیجو، یہ حوالہ بھیجو۔ محمد صالح کمال اس کا قول ہے، جس کی تقریر تمہارے حسام الحرم میں موجود ہے، اس کا قول نقل کیا جا رہا ہے۔ لے لو شعیب رضا، آخری کل تمہارے مجدد کے سینے پہ گاڑ رہا ہوں، دیکھو بہت شوق تجھے ہے۔ یہ دیکھ حوالہ دیکھ لے، جب سنے گا نہیں تو کہاں سے شکست کھائے گا تو؟ سنے چلانے کا جواب مت لینا۔ دیکھو فاضل بریلوی اور نشان لگا دیا، دیکھ میں نے کہا بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے، بیچ میں دیکھ کیا بھیج رہے ہے تو اس کو؟ شعیب رضا کیا بھیج رہا ہے؟ غلط بھیج رہا ہے کیا تو؟ وہ پھنس جائے، گلے کی ہڈی بن جائے گی، اس لیے غلط حوالہ بھیج رہا ہے کیا؟ نور حسن بھائی، ہلو نور حسن بھائی، اب نشان لگا بھیج رہا ہوں، اب نشان لگا بھیج رہا ہوں۔ حسن بھائی ریکارڈنگ ہو گئی 1 گھنٹہ 5 منٹ 48 سیکنڈ کی بات، یہ کیا جائے اس بات کو یہاں پر ختم کی جائے، کیونکہ اتنا وقت نہیں ہے، کیونکہ یہ جاہل لوگ اب بھاگا، اب جب میں مسلمان ثابت کرنے جا رہا ہوں تمہارے گھر سے بھاگ رہے ہو تم۔ وہابیوں میں دیوبندیوں میں رہ چکا ہوں، سارے لوگوں کو جانتا ہوں، وہ مکمل دیکھو سامعین دیکھیں بھاگ گیا نور حسن بھاگ گیا ماشاء اللہ، نور حسن بھاگ گیا۔ میں نے جب حوالہ دیا، میں نے کہا تیرے مجدد کے سینے پر آخری کل گاڑ رہا ہوں، اور میں نے حوالہ پیش کیا ہے، یہ فاضل بریلوی علماء حجاز کی نظر میں صفحہ نمبر 47 میں لکھا ہوا ہے، میں نے کہا بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ کون؟ محمد صالح کمال یہ کہہ رہا ہے کہ براہین قاطعہ میرے پاس موجود ہے، ابھی نکالتا ہوں اور دکھاتا ہوں کہ تو نے اللہ تعالیٰ کے حضور کیسی جرأت کے کام لیا ہے۔ کس کو کہہ رہا ہے؟ یہ خلیل احمد امبیڈکر رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہا ہے۔ اس پر وہ عذر و خوشامد کرنے لگا اور کہنے لگا اگر یہ باتیں براہین قاطعہ میں بتائی جاتی ہیں تو مجھ پر افطرا ہے، میں تو موحد مسلمان ہوں، یہ بات نہ میں نے کہی اور نہ کوئی اور مذہب اہل سنت کے خلاف بات کہی۔ کون کہہ رہے ہیں؟ براہین القاطعہ کے مصنف خلیل احمد امبیڈکر رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کر رہا ہے۔ کون؟ محمد صالح کمال، جس کی تقریر حسام الحرم میں موجود ہے، وہ نقل کر رہا ہے۔ اس کے قول کو نقل کون کر رہا ہے؟ پروفیسر مسعود نقل کر رہا ہے۔ اس پر وہ عذر خوشامد کرنے لگا اور کہنے لگا یہ باتیں براہین قاطعہ میں بتائی جاتی ہیں تو مجھ پر افطرا ہے، الزام ہے۔ حضرت امبیڈکر رحمۃ اللہ کہہ رہے ہیں میں تو موحد مسلمان ہوں، یہ بات نہ میں نے کہی اور نہ کوئی اور مذہب اہل سنت کے خلاف بات کہی ہے۔ دیکھیں یہ کہہ رہا ہے کہ مسلمان ثابت کر، میں نے تیرے مجدد کی کتاب میں جس کی تقریر موجود ہے صالح کمال کی، اس کا قول نقل کر رہا ہوں تیرے گھر کی کتاب سے، فاضل بریلوی علماء حجاز کی نظر میں پروفیسر مسعود کی کتاب سے، کہ یہ خلیل احمد رحمۃ اللہ علیہ کی توبہ شائی کر رہا ہے، وہ ہمارے گھر سے نہیں، تمہارے گھر سے۔ ہمارے گھر میں تو عبارت صحیح ہے، لیکن تمہارے گھر میں ہی تمہارا مجد فتویٰ لگا کر کے خود اپنے گلے پر کفر کا فتویٰ کفر کی تلوار لٹکا لیا ہے، جو قیامت تک وہ جہنم میں جانے تک وہ تلوار ہٹ نہیں سکتی اس سے۔ سامعین اس کی اوقات نہیں مجھ سے بات کرے، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ان کی دھجیاں کیسی اڑائی میں نے، جب شروع میں اس نے کہا کہ تمام دیوبندی نبی علیہ السلام کے علم سے زیادہ شیطان کے علم مانتا ہے، تو میں نے سب سے پہلے جاء الحق کی عبارت پیش کر کے ثابت کر دیا کہ جاء الحق میں تمہارا مریض الامت کہتا ہے کہ مولوی صاحب تحذیر الناس میں کمال کر دیا کہ ساری مخلوقات سے حضور علیہ السلام کے علم زیادہ منع ہے۔ تب اس نے موضوع بدل دیا کہ بعض عمل میں امتی نبی سے آگے بڑھ سکتا ہے، اس پر میں نے دھجیاں اڑائے۔ تفسیر نعیم سے لکھا ہے کہ نبی علیہ جس طرح نماز میں اللہ کو حاضر ناظر جانو، اس طرح نبی علیہ السلام کو حاضر ناظر جانو، دونوں کو حاضر ناظر میں برابر کر دیا ہے۔ اور میں فتاویٰ فیض الرسول سے حوالہ دے کر ثابت کیا ہے کہ نبی علیہ غیر نبی سے علوم میں بڑھ سکتے ہیں، حالانکہ نبی جو ہے وہ نبی کا کمال علوم ہے، اور یہاں کمال سے بھی آگے نکل جانے کا اس نے یہاں پہ دعویٰ کیا ہے۔ یہ ہے ان کا دھرم۔ سامعین دیکھ لیا آپ نے، اس نے ابھی تک ہمت نہیں کی کہ میرے سوال پر کہ حکم لگائے، اور جب حکم لگانے پر آیا بھاگا فون کاٹ کے، اور میں نے ثابت کر دیا کہ تمہارے گھر سے ہمارے الحمدللہ ہمارے جو اکابر ہیں کیسے مسلمان ثابت ہوتے ہیں۔ مردود تیری اوقات ہے مجھ سے بات کرے گا علی اصغر سے؟ دونوں بھاگا فون کاٹ کے۔ بولیے فون کاٹے کیوں بھاگے؟ فون کاٹ کے کیونکہ آپ لوگ مکمل جواب نہیں دیتے، بات کے تک گول گول گھما دیتے ہیں۔ کون سا مکمل جواب نہیں دیا میں نے کون سا مکمل جواب نہیں دیا؟
آپ جانتے ہو کیا کرتے ہو؟ ہاں۔ آپ اپنے علم کے جوہر دکھانے کے لیے تمام آیت کریمہ پیش کرتے ہو. ابھی منور حسن بھائی سے بات ہوئی ایک مرتبہ تو آپ پاؤ بھر پارا پڑ گئے اتنا پاور، تاکہ جب آپ ریکارڈنگ ڈالیں گے نا یوٹیوب پر، جب عوام دیکھے گی، جاہل قوم دیکھے گی، کہے گا اچھی یار یہ تو آیت پر آیت پڑھتے جا رہے ہیں، حدیث شریف پر حدیث شریف پیش کرتے جا رہے ہیں، واقعی پھر یہ اس بندے میں دم ہے. تو آپ ماشاء لوگ اللہ جاہل ماشاء قسم اللہ. کے سنو لوگ ہوتے ہیں، سنو شعیب صاحب، ایسا شعیب کام صاحب، کرتے ہیں تاکہ شعیب صاحب، جو ہاں 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 قوم ہاں، ہے، جو بیچاری قوم ہے، وہ آپ کی طرف مطمئن ہو جائے. ماشاء اللہ. قرآن شریف کی آیت پیش کریں گے. ارے میری کچھ سنو گے؟ تمہارے میں سننے کی اوقات کی نہیں ہے شعیب صاحب. آیت کریمہ نہیں ہوگی، نہ کوئی حدیث شریف ہوگی. میں کہتا ہوں آپ صرف یہ کہہ دو کہ نبی کو علم کم ہے یا شیطان کو کم ہے. آپ ہی بتائیں، نبی کو علم زیادہ ہے یا شیطان کو؟ میں نے جواب نہیں دیا، میں نے جواب دیا نبی علیہ السلام کو تمام. ارے یار آپ کو واقعی بات کرنی ہے تو بات کو گول گول گھمائیے نہیں، آپ مجھے ہی جواب دے دیں. نبی کو علم زیادہ ہے شیطان کو؟ نبی علیہ السلام کو. نبی علیہ السلام کو علم زیادہ ہے نا؟ ہاں زیادہ. لیکن آپ کے جو مجدد نے، آپ کے جو اکابرین نے لکھا ہے کہ ہاں شیطان کو علم زیادہ. اب اس کے تعلق سے آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ جملہ نہیں ہے وہاں پہ، کیوں نہیں؟ وہاں علم زمین محیط ہے. علم زمین محیط کی وضاحت فرمائیں. ہاں تو یہ کس کی ذمہ داری تھی؟ نور حسن کی ذمہ داری نہیں تھی؟ علم زمین محیط کیا وضاحت فرمایا آپ. ہاں وہی تو بول رہا ہوں. تو وہ کس نے کیوں نہیں مانگا علم زمین محیط کا خلاصہ مجھ سے کیوں نہیں کیا اس نے، نور حسن نے؟ ہاں اب اگر وضاحت کر دوں تو جواب کیا دیں گے آپ؟ نور حسن ہوتا تو اس کی شکست دیکھی جاتی نا، اس کی بے بسی. سنو جواب دے رہا ہوں. سنو، ارے سنو یار. دیکھو یہ قرآن کی بات ہے، علمی گفتگو ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو شیطان کے متعلق جو بیان فرمایا قرآن مجید کے اندر، اور شیطان کو جو مردود قرار دیا ہے. تو شیطان نے جو اللہ سے دعا مانگی تھی کہ اللہ مجھے یہ طاقت دے دے، اس میں ایک طاقت یہ تھی کہ شیطان جہاں چاہے وہ جا سکتا ہے، اور انسان کے خون کے ساتھ شیطان دوڑے، یہ بھی طاقت اس نے مانگی تھی. ٹھیک ہے؟ کیا مانگی تھی نا؟ ہاں بولیے آگے بولیے. ہاں نہ کیجیے، آگے بولیے جلدی سے. بتا رہا. ہاں تو وہ جو اس بات کو قرآن میں ہے نا، اسی کا خلاصہ ہے. میں بتا رہا ہوں، میں بتا رہا ہوں. میں حوالہ دے رہا ہوں. میں حوالہ بغیر بات نہیں کرتا. کہاں لیے جا رہے ہو؟ کہاں ہوا میں اڑا رہے ہو؟ پتنگ اڑا رہے ہو کیا؟ قرآن میں بات نہیں ہے. قرآن میں بات نہیں. قرآن میں نہیں ہے. نہیں قرآن میں نہیں ہے. یہ بات تو الگ ہے، یہ تو بات الگ ہے نا. ہاں وہی. ارے یہ بتاؤ، نبی کو علم زیادہ ہے شیطان کو؟ آپ نے کہا نبی کو علم زیادہ ہے، ہاں. لیکن آپ کے جو علماء نے یہ لکھا کہ ہاں شیطان کو علم زیادہ ہے. نہیں لکھا ہے، ایسا نہیں. جھوٹ ہے، ایسا نہیں لکھا ہے. ہمارے کسی عالم نے یہ نہیں لکھا ہے. علم زمین محیط لکھا ہے. اس میں زمین محیط کا لفظ وہاں پر انتخاب کیا گیا ہے. ہاں بالکل وہی ہے. ماشاء اللہ. دکھاؤ مجھے بھیجو، اس میں لکھا ہو علم زمین محیط کی بات کی جا رہی ہے. ماشاء اللہ بھیج رہا ہوں. آپ کو نور حسن نے حوالہ بھیجا نا، اسی میں لکھا ہوا ہے. دیکھیں میں بھیج رہا ہوں آپ کو دے رہا ہوں. یہی تو ہے آپ کی بے بسی، لاچار کی جہالت کہ آپ دیکھتے نہیں ہیں اور چلاتے رہتے ہیں. علم زمین محیط لکھا ہے وہاں پہ، اور وہ جملہ ہمیشہ کاٹ رہے ہو تم لوگ، تمہارا نور حسن بھی، لیکن ہمت نہیں ہو رہی کہ اس جملوں کو ثابت کرے کہ وہ علم ہے. علم زمین محیط ہے وہ. یہ دیکھو میں بتا رہا ہوں، حوالہ دے رہا ہوں. میں بلو نشان لگا رہا ہوں. علم کون سی؟ ہاں علم محیط زمین ہے. دیکھو یہ بلو ٹک لگایا میں نے، دیکھو یہ دیکھو کیا لکھا ہے. الحاصل غور کرنا چاہیے کہ شیطان و ملک الموت کا حال دیکھ کر علم محیط زمین، نہ کہ علم کی بات لکھی ہے. اور علم زمین محیط زمین کیا ہے یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو. ہاں علم زمین محیط کیا ہے آپ بولو. علم زمین محیط ہاں بتا رہا ہوں، میں حوالہ نہ کر رہا ہوں. بولو علم زمین محیط کیا ہے. بتا رہا ہوں. حوالہ نکالنے دو مجھے، علم زمین محیط. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ جب شیطان کو مردود کر کے نکال دیا کہ فخرج فإنک رجیم، تو شیطان نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی تھی، ہے نا. یہ پتہ ہے آپ کو نہیں مانگی تھی، کچھ طاقتیں مانگی تھی. اس طاقت میں یہ بھی طبیب مانگا تھا اس نے کہ قیامت تک مجھے مہلت دی جائے اور انسان کو گمراہ کرنے کی طاقت دی جائے. کرنے کی طاقت دی جائے. یہ بھی اس کو تو گمراہ کی طاقت کیا ہے کہ انسان کے خون کے ساتھ وہ دوڑ سکتا ہے. تو اس کو کہا علم زمین محیط. کیا ہے
کہ شیطان انسان کے جسم میں اسی طرح پھرتا ہے جیسے خون، اور انسان کے ناک میں شیطان رات بھر رہتا ہے، اور انسان کی تمام شکلیں سوائے آج وسلم کی تبدیل کر سکتا ہے۔ اگر یہ صحیح ہے تو کیا یہ وجہ ہے کہ شیطان تمام انسان میں، جن میں، اولیاء انبیاء میں؟ یا بتاؤ کیا نبی علیہ السلام کو اللہ نے طاقت دی ہے؟ جواب دے نہیں پاؤ گے ہیں؟ کس چیز جس طرح شیطان کو اللہ نے طاقت دی ہے کہ وہ انسان کے خون کے ساتھ دوڑتا ہے اور گمراہ کرتا ہے، اور زمین میں جہاں چاہے وہ پھر سکتا ہے، تو کیا اللہ کے نبی علیہ السلام کی طاقت ہے؟ گھما رہے ہیں بات، پھر گھما رہے ہیں آپ، بات کو کہاں سے کہاں لے جا رہے ہیں، بات میں کہتے ہیں جواب نہیں دے پائیں گے۔ بھائی مجھے پتا ہے، میں آپ لوگوں سے بات کر چکا ہوں، تمام تر تمہارے علماء قابرین سے میں نے بات کیا ہے، وہ خود کہتے ہیں کہ ہماری کتابوں میں غلط لکھا گیا ہے اور میں ان کتابوں کو نہیں مانتا ہوں، آپ بات کو صرف گول گول اچھا چلو ٹھیک ہے، چلو ٹھیک ہے، تم ہماری عوام کی بات پیش کر رہے ہو، ان کا قول تمہارے نزدیک معتبر ہے۔ تمہارا مفتی شمس الدین مکرانہ وہ کہتا ہے کہ تم دیوبندی جو ہے وہ صحیح ہے، اور تمہارا فرقہ جو باطل فرقہ ہے، ڈھول تاسے والا۔ ہیلو، بھاگ گیا بھاگ گیا سامعین، دیکھیں یہ گیا، اس کے یہ لے کے آیا تھا نور حسن کو، یہ خود اس کی حالت دیکھیں، اس کی اوقات دیکھیں سامعین، کوئی جواب نہیں۔ قرآن کی آیت پیش کر کے میں ثابت کر رہا ہوں براہین القاطعیہ کی عبارت صحیح ہے، لیکن جب براہین القاطعیہ جھٹلانے جاؤ گے تم قرآن پر انگلی اٹھاؤ گے، تم قرآن کو جھٹلاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا غصہ جس طرح شیطان پر اس وقت تھا، جس طرح جب مردود اللہ کر رہا تھا اس کو، شیطان کو اس طرح غصہ تمہارے پر نازل ہو جائے گا۔ بھاگنا تمہاری صفت میں ہے رے، خناسی ہو۔